بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude, with me Raja Ziaul Haq and my team۔ ان کا تعارف کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ٹاپک کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ایکسٹریم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ شخص موجود ہے جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری کا بہت بڑا ٹائکون مانا جاتا ہے، برادر ابو سعد، ویلکم ٹو دی شو۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ ٹائکون لیول پہ پہنچ گئے آپ یا ابھی اسٹل ورک ان پروگریس ہے؟ امیچور لیول پہ ہوں بیسیکلی، انشاءاللہ یہ آپ کی نظر ہے ایکچولی۔ اور ہمارے ساتھ ایز آلویز ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ برادر عمر تارڑ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ عمر تارڑ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ اور میرے ساتھ علی ای ولاگز جو وائی سی کی شان ہے، وائی سی کی پہچان ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ڈر لگا تو میری چائے باہر نہ آ جائے۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر۔ اچھا، آج سب سے پہلے ہم ٹاپک انٹروڈیوس کرانے سے پہلے لیٹس گو اسٹریٹ ٹو آور فرسٹ سیگمنٹ وچ از بریک دی آئس، اینڈ لیٹس گو ٹو دی آئس بریکر سیگمنٹ۔ میڈیا ٹیم رول اٹ۔ یہ جی آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک خوبصورت تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 افراد ہیں اور یہ فیک نہیں ہے، دس از ناٹ لائک دے آر پریٹینڈنگ اور اینی تھنگ، یہ ایکچولی سو رہے ہیں۔ اس میں آپ پہچانیں، وجود تو جانیں یہ کون شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے علی ای اس میں اپنے آپ کو پہچانیں گے، اس کے بعد بیچ میں جو ہے ہمارے پاس ہمارے پیارے عثمان بھائی ہیں جو لاہور میں ہوتے ہیں، اور بالکل ایکسٹریم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے وہ طاہر بن جلیل ہیں، اور یہ تینوں ایکچولی سو رہے ہیں۔ اور یہ میں اور اسفند بھائی ہیں ہمارے ایڈمن کے مینیجر ہیں جو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں یہ موقع۔ اور آپ کو یاد ہے یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ نہیں یاد، آپ کو یاد ہے یہ سفر کہاں کا تھا؟ یہ بھی نہیں یاد۔ یہ ہم لوگ جی ٹی روڈ پہ گزر رہے تھے، اور جاری بات ہے یہ سو رہے تھے، ان کو کیا پتا ہوگا۔ لیکن یہ ہمارا بیسکلی یہ جو ہمارا پنجاب ریجن کا ٹور تھا، یہ سیالکوٹ اور فیصل آباد اور اس سائڈ پہ ہم لوگ ٹور کر رہے تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا کہ ماشاءاللہ ہمارے جو دعوتی ٹورز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر اکثر جو ہے بھائی جو ہے وہ جو بھی ہمیں سوتا ہوا مل جائے اس کی ویڈیو یا تصویر یا پکچر جو ہے وہ ضرور کھنچتی ہے اور پھر وائرل بھی ہوتی ہے۔ اینڈ دس از پارٹ آف دا آئی تھنک دعویٰ۔ آئی تھنک جب بھی ہم لوگ کہیں پہ بھی ٹریول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے جو بھی ہمارے ایفرٹس ہوتے ہیں۔ اینڈ ایوری سنگل ٹائم اسی کے ماشاء اللہ بردرز جو ہیں ان کا ایگزاسشن لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دین دے فال اسلیپ ان دی کار، اینڈ دس از ون آف دوز ریئر مومنٹس۔ یہ وہی ٹرپ تھا نا جس میں رک کے تعویذ بھی ہم نے جلائے تھے سائڈ پہ؟ جی ایگزیکٹلی، یہ وہ والا ہے۔ ریسنٹ تو نہیں، میرے خیال سے پرانا ہے۔ نہیں یہ پرانا ہے، اس کو تقریباً میرے خیال ہے 5-6 سال تو ویری اولڈ، I think it's about 6 years old I would say roughly yeah۔ تو خیر anyway آج کے ہم ٹاپک کی طرف جاتے ہیں گائز۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ خاصا حساس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ویسے بڑے پیارے بھائی ہیں جو فلم انڈسٹری اور ایکٹنگ کو چھوڑ کے دین کی طرف آئے، حمزہ علی عباسی، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے شو بھی کیے، اینڈ الحمدللہ دس واز اے گڈ اسٹیپ کہ انہوں نے اپنے آپ کو مائگریٹ کیا فرام دس ورلڈ آف انٹرٹینمنٹ، اینڈ اس کے بعد وہ دین کی طرف آئے۔ ناؤ اوبیسلی ہم نے شوز بھی ان کے ساتھ کیے، ان کے لیے ہماری ابھی بھی آج بھی ان کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرے۔ ایشو یہ آیا کہ ریسنٹلی انہوں نے ایک پوسٹ کیا جو کہ بہت کنٹروورسی کا باعث بنا، اور مجھے تو بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ بھی کیا اس کے بارے میں کہ جی آپ اس پہ کچھ بتائیں، ہمیں کچھ گائیڈ کریں۔ سو ہم نے کچھ علماء کو بھی اس میں کنسلٹ کیا، ان سے بھی بات چیت کی۔ سو آئی ریڈ آؤٹ سم آف دا اسٹف دیٹ ہی مینشنڈ اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو ڈائسیکٹ اٹ ون بائی ون کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں۔ سو بٹ بفور آئی وڈ سے کہ بفور وی ایون گو انٹو دیٹ کچھ بنیادی دین کے اصول ہم بیان کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے گائیڈنگ لائٹ ہوں۔ سو دیکھیں، ون تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سیڈ از کہ جب بھی آپ دین کی بات کرتے ہیں نا تو ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ بات اسلام میں ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی بات ہو اسلام میں ہے یا نہیں ہے، تو ہم لوگ بیسکلی اس کو سورس کر رہے ہوتے ہیں، یا تو قرآن کو کر رہے ہوتے ہیں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھینٹک احادیث ہیں ان کو سورس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ ہماری امت کا اجماع بھی ہے کہ واقعی میں ہمارے دین کے جو بنیادی سورسز ہیں وہ قرآن و سنت ہے یا قرآن و حدیث ہے جس کو ہم جو ہے مطلب استعمال کرتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی قرآن کی اگر ایک واضح آیت ہے نا اس کو جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر کوئی قرآن کی واضح آیت ہے آپ کہہ رہے ہو جی میں نہیں مانتا، تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے قرآن کی آیت کا انکار کرنا۔ اسی طرح سے ایک صحیح حدیث ہے، بالکل اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ اوتھینٹکلی نریٹڈ ہے، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، آپ نے یہ حکم دیا، اس کے بعد کوئی بندہ کہ نہیں جی میں نہیں مانتا، یہ پھر غلط بات ہے، دیٹس ناٹ اوکے۔ سو ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت میں نہیں مانتا کیونکہ میں
یعنی اس کو عمل نہیں کر پا رہا، یا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس پہ عمل کرنا، یا میرے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن آپ اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے انلیس کہ آپ کوئی ایسے ریزنز لے کے آتے ہو کہ بھی حدیث کی سند میں پرابلم ہے، حدیث کے اندر کوئی ایسا کوئی چیز آپ کو کہہ رہے ہو کہ جی یہ بہت ضعیف حدیث آپ نے کوٹ کیا، یا بڑی موضوع حدیث ہے جس کو ہم فیبریکیٹڈ حدیث کہتے ہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کا ایویڈنس آپ لے کے آؤ، تو پھر تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بیکاز یہ جو حدیث کے اوتھینٹک ہونے کی جو شرائط ہیں اس پہ پورا نہیں اتر رہی۔ لیکن اگر کوئی آیت قرآن سے آ رہی ہے اور ایک ایسی حدیث ہے جو کہ 100% وداؤٹ اے ڈاؤٹ اوتھینٹکلی رپورٹڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم اس کو کس بیس پہ انکار کریں۔ میں اس میں دو پرسپیکٹیوز دیکھ رہا ہوں، ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث ایز سورس آف ریولیشن اس کو ہی ڈاؤٹ فل بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مطلب انکار کی سائڈ پہ جایا جاتا ہے کہ اس کو ایز سورس تسلیم ہی نہ کیا جائے، نمبر 1، اور نمبر 2 قرآن کی ہی اگر صرف بات کریں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا ایسا واقعی ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے جو دین تھا اور ایک جو انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی ہے، بیکاز وی نیڈ ٹو بلیو، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صرف سورس نہیں آ رہا 1400 سال پہلے سے، بلکہ فہم بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں کوئی ایک ایسا شخص آئے جو کہ بہت ریولیوشنری ہو اور جس کا ذہن کوئی بہت ہی اعلیٰ لیول پہ کام کرتا ہے، اور وہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ لے کے آئے دین کے احکامات کو سمجھنے کی جو کہ پہلے ایگزسٹ نہ کرتی ہو، پرانے سارے علماء سو کین دیر بی سم تھنگ ریئلی نیو فار پیپل، اور وہ باقی ساری انڈرسٹینڈنگ چھوڑ کے اب انڈرسٹینڈنگ جو ہے دین کی یہ ہوگی، از اٹ ریئلی پاسبل؟ اچھا، اس میں نا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تھوڑا سا اگنورنٹ ہو، ابھی نیا اس کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے، دین کی طرف آ رہا ہے، ایک تو یہ بھی ایسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دین سیکھ رہا ہے، ہی ڈزنٹ نو دا کمپلیٹ نالج آف اسلام، چلو ٹھیک ہے، اس کو تو آپ اس بندے کو آپ سمجھایا جا سکتا ہے، آپ سمجھا سکتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر ڈیلیبریٹلی اس کو کیا جا رہا ہے، کہ جیسے اس سے پہلے بھی یعنی ایسے لوگ اٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن از سفیشینٹ فار اس، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو احادیث بیسکلی۔ جو قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور حکمہ، اور اس میں اسکالرس کہتے ہیں حکمہ، دیکھیں کتاب تو اگر کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں قرآن کا جو ہے علم ہے، جو اس کے علوم ہے وہ سکھاتے ہیں، تو حکمہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وائی ہی مینشن حکمہ؟ حکمہ از دا سنہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ۔ جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ جو لوگ صرف قرآن پہ فکس اپنے آپ کو کر لیتے ہیں یا بڑا ڈاؤٹ ہولڈ کرتے ہیں حدیث کے بارے میں اور سمجھتے ہیں کہ جی اس میں تو بہت مسئلہ ہے، ہم کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں، یا اس میں بھی فرق کرتے ہیں کچھ احادیث میں اور کچھ میں سننا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کیا یہ احکامات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابہ تھے، کمپینینز تھے، ان تک محدود تھے؟ کیونکہ ان کے بعد والوں کے لیے، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کے بعد والوں کے لیے تو پھر حدیث ہی رہ گئی نا، سورس کیریئر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیئنگ، اور جو سننا ہے اس کا کیریئر تو حدیث ہی رہ گئی۔ تو ایک تو یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ آتی رہتی دنیا تک کے لیے تھا، اللہ نے کسی نہ کسی فارم میں حدیث کو، حکمہ کو ٹرانسفر کرنا تھا ہم تک، جنریشن۔ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں نا سورہ النساء میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا، یعنی الیکا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دو چیزیں جو نازل ہوئی ہیں وہ کتاب بھی ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے، اور حکمہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں پوری امت کا کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ دس از دا سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی خاص طور پر جو ایکسپلینیشن وہ یہ کہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ بہت سارے احکامات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، جس طرح بھی آپ نے اگزامپل دی کہ نماز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کا جو میتھڈ ہے وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے باقی بھی جتنے آپ کے امور ہیں ان کے بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں، بیکاز اگر یہ ساری ڈیٹیل قرآن مجید میں ہوتی تو یہ تو پھر ایک ملٹی والیوم ورک ہوتا ہے، صرف ایک کتاب سے بات نہیں چلتی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں عمر بھائی، ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث جو کہ تقریباً بے شمار کتب کے اندر حدیث کی جتنی بھی بکس ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے اور اکثر لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں، وہ حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 سیکٹس کا ذکر کیا نا، کہ مسلم امت جو ہے، جس طرح یہود و نصارہ کے اندر 72 سیکٹس تھے، مسلم امت کے اندر 73 ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے سارے جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ آگ میں ہوں گے ماں سوائے ایک کے،
اور ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ کہتے ہو کہ تمام فرقے جو ہے وہ آگ میں ہوں گے مائے سوائے ایک کے، تو صحابہ کا ایک نیچرل سا سوال تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو کہ مس گائیڈنس پہ نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور تمہارے طریقے پر تھے. اور یہ یعنی میں نے کہا کہ یعنی جتنی بھی آپ کی حدیث کی بکس ہے تقریباً سب میں آپ کو یہ حدیث ملتی ہے. دا پوائنٹ از کہ ہمارا جو موقف ہونا چاہیے، ہمارا جو گول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹیز اس چیز کو فالو کریں جو اللہ کا بتایا ہوا پیغام ہے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا وہ جو کہ میرے اور تمہارے طریقے پر ہے. جس طرح سے انڈرسٹینڈنگ اسلام کی ہم نے سمجھی ہے وہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جتنی بھی احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہیں، ایون جو ہمارے اسلاف میں جو ہمارے پاس مفسرین ہیں، محدثین ہیں، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ بنی تھی ان تمام ٹاپکس کے اوپر، جو بھی ٹاپکس ابھی ہم جن کے بارے میں بات کریں گے، اس کا مطلب ہے دیٹ واز دا کریکٹ انڈرسٹینڈنگ. اور ہمارا ویسے بھی جو ابھی آپ نے آیت بھی سامنے ذکر کی کہ جب ایک کئی معاملات ایسے ہمارے دین میں ہیں جن پہ اجماع ہوا امت کا، یعنی جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب کسی کا اختلاف نہیں ہے تو پھر یہ جو نیا اوپینین آ رہا ہے اس کے اوپر وہ اونرس یا رسپانسبلٹی اس کے سر پڑتی ہے کہ پھر آپ کس بیس پہ اختلاف کر رہے ہیں. اس میں نا ایک شیطان جو ہے نا، دیکھیں ہمارا شروع سے ہی دشمن رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ انسان ویسے بھی جو ہے نا تھوڑا سا سستی کا شکار زیادہ رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر زیادہ برڈن آئے. معاذ اللہ اسلام برڈن نہیں ہے، لیکن جیسے ہمارے یعنی اور بھی دین ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے پوری انسانیت کا گناہ اپنے سر پہ لے لیا، اینڈ دین وین ہی پاسڈ اوے فار انسٹنس، جب وہ چلے گئے اور پھر اب جو ان کے ماننے والے ہیں تو اب وہ جو چاہے کرتے پھریں، کوئی گناہ نہیں ہے، ہی ہیز آلریڈی ٹیکن دی سن ود ہیم. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ یہاں سے نا ایک چور دروازہ کھلتا ہے. مسلمانوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. اور کیونکہ جب دیکھیں اب قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 6 وقت کی پڑھنی، کیا یعنی what are the details. It's only remembering Allah the way you want. ہاں میرے بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک لوپ ہول ہے، پورا ایک وہ ایک ایریا کھل جاتا ہے کہ آپ اپنی لائف جیسے گزارنا چاہتے ہو گزار لو. کیونکہ حدیث جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ جو ہے ایک باؤنڈری بن جاتی ہے کہ آپ نے اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا. تو وہ جس کے دل میں آلریڈی وہ کوئی نہ کوئی وہ ایک یہ کہہ لیں کہ چور ہو نا، تو پھر وہ اس طرف بڑی جلدی آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار قرآن از sufficient for me. And also one of the other motives behind not accepting a hadith as source of revelation is کہ عقل، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے نا وہ عقل اس سے تسلیم ہونا چاہیے. ہر چیز جو دین کی ہے وہ عقل میں آئے گی تو ہی ایکسیپٹیبل ہوگی. تو حدیث میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کی عقل میں فوراً نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے، تو آپ تو لوگ اس کو یکسر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ لاجیکل نہیں ہے ان کے حساب سے. اس طرح تو اگر نماز کو ہی آپ دیکھ لیں تو نماز میں رکوع کرنا جو ہے یہ کس طرح لاجیکل ہے؟ آپ مطلب نہیں، آپ چلیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چلیں نماز کا رکوع وغیرہ ہو گیا. اب دیکھیں اگر آپ ہر چیز کو عقل کے پیراہے میں لے کے آئیں گے نا کہ جب تک کوئی چیز مجھے لاجیکلی سمجھ نہیں آ گئی میں نے ماننی نہیں ہے، تو پھر آپ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی انکار شروع کریں گے. کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ معجزات کیسے ہوئے، ہاؤ واز دا پارٹنگ آف دا سی ایٹ دا ٹائم آف موسیٰ علیہ السلام، وہ کیسے ہو گیا؟ اصحاب کہف جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ 300 سال وہ وہاں سوتے رہے غار میں، یہ کیسے ہو گیا؟ کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو دیکھیں ہمارا جو یہ بھی بڑی اچھا کہ آپ نے یہ والا پوائنٹ ریز کیا، بیکاز ہم لوگ اصولی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک ہم پہنچ گئے. ہم یہ بات کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور جو بھی اللہ کو تلاش کرتا ہے یقیناً پہنچ جاتا ہے اگر وہ سنسیئر ہے، مخلص ہے. تو اللہ تک ہم پہنچ گئے. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے کہ وہ ایک اللہ کے آخری نبی تھے، رسول تھے، اور وہ ہمارے پاس یہ دین کا پیغام لے کر آئے. اسی طرح سے ہم آخرت کے تک پہنچ گئے کہ ہمارا اس میں عقیدہ ہمارا اسٹرانگ ہو گیا کہ یس ایک ڈے آف ججمنٹ آئے گا، ہمارا فیصلہ ہوگا. ہم قرآن تک پہنچے کہ جو نا قرآن یہ آخری کتاب ہے اور ہمارے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے، گائیڈنگ لائٹ ہے. اچھا یہ سب چیزیں جب ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں تو اس کے بعد جو آپشن ہمارے پاس رہتا ہے وہ یہ کہ چونکہ میں اب اللہ کو مان گیا ہوں نا، اب اللہ کو جو مان گیا وہ اللہ کی بھی مانتا ہے. پھر ٹھیک ہے، اللہ نے جو کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اف یو کلیم ٹو لو اللہ فاتبعونی یو ہیو ٹو اوبے اینڈ فالو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر اللہ کی یعنی اللہ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا. اب نبی کا طریقہ کون سا ہے؟ What is his way? Where do I find his way? You will find it in none other than the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So ایک چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو کلام ہے
اللہ کا کلام کہاں ہے. میں ایک بڑا بیسک سے سوال رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ کہاں ہے, میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ تو آپ کہیں گے ضیاء بھائی آپ ایک عدد قرآن مجید لیں, ایک مصحف خریدیں, اس کے 2 کورز کے بیچ میں قرآن مجید آپ کو مل جائے گا. ایسا ہی ہے, آپ کہتے ہیں آپ قرآن مجید لیں, اس کے جو 2 کورز ہیں نا اس کے بیچ میں جو آپ کو قرآن مجید مل جائے گا, آپ وہاں پہ آپ کو اللہ کا کلام مل جائے گا. اب میں کہتا ہوں میں نے نبی کی اتباع کرنی ہے, نبی کی پیروی کرنی ہے, نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے, وہ مجھے کہاں ملے گا؟ نبی کی سنت مجھے کہاں ملے گی؟ کون سی کتاب ہے جس پہ مجھے پتا چل جائے کہ نبی کی سنت کیا ہے؟ اب میں نے ان کی اتباع کرنی ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, نبی کی اتباع کہاں سے کروں میں؟ وہ سنت کہاں موجود ہے؟ واٹ از, جو کہ جس طرح فار ایگزامپل اللہ کا جو کلام ہے وہ قرآن مجید میں ملتا ہے, ٹھیک ہے. اب نبی کی سنت کہاں ملے گی؟ ڈو یو فائنڈ اٹ؟ اٹ ول بی ان دا بکس آف احادیث. حدیث کی بکس میں اور چیزیں بھی ہیں, جس طرح ایون جو قرآن مجید ہے فار ایگزامپل, جب آپ دیکھتے ہو یہ قرآن مجید جو ہے فار ایگزامپل, اس میں اللہ کے کلام کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل اس میں پبلشر کا نام لکھا ہوگا, بگننگ میں جو ہے اللہ کے نام لکھے ہوں گے. کیا یہ قرآن مجید ہے؟ نہیں, قرآن مجید نہیں ہے. اس کے اینڈ میں جو قاری صاحب ہیں ان کا نام لکھا ہوگا کہ جس نے اس کو ویریفائی کیا ہے, ان کے دستخط ہوئے ہوں گے وغیرہ, اور کچھ چیزیں دی ہوں گی. تو کیا یہ جو پبلشر کا نام ہے کیا یہ بھی قرآن مجید ہے؟ یہ تو نہیں ہے قرآن مجید, یہ تو صرف ایکسٹرا ڈیٹیل ہے. سو صفوں کے بیچ میں اٹس دا قرآن اینڈ سم ایڈیشنل انفارمیشن. بالکل اسی طرح سے جو احادیث کی کتب ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں, صحابہ کے اقوال بھی ہیں, اور کچھ دیگر اس طرح سے علماء کے, یعنی فار ایگزامپل امام بخاری کی جو رائے ہے وہ آپ کو ان کے ابواب میں مل جاتی ہے, جو انہوں نے ٹائٹلز دیے ہیں اس میں آپ کو امام بخاری کی فقہ مل جائے گی. سو وہ چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی جو نبی کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو حدیث کی بکس میں ملے گا, ٹھیک ہے. سو ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, جتنا زیادہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں, تو وی گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کیسے گزاریں, اور جتنا آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا, جو انہوں نے کہا سر آنکھوں پر. ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا, معجزات بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مختلف ایگزامپل. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے آگ کو کر دیا بردۃ و سلاما, ٹھنڈا بھی کر دیا, سلامتی والا بھی کر دیا. سو وی بلیو اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سورہ نجم کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے سوائے وہ کہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث میں کہ آپ نے وہ جانور نہیں کھانے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں, یا وہ جانور جو کہ جن کے کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر اب باقی سارے جانور حرام, یعنی کتا, شیر, بھیڑیا, گیدڑ وغیرہ یہ سب حرام ہو گیا. اسی طرح سے وہ جانور یا وہ پرندے فار ایگزامپل جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں, چیل ہو گیا, باز ہو گیا, یہ گدھ وغیرہ, یہ آپ نہیں کھا سکتے. تو اب ان چیزوں کی حرمت جو ہے وہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے. قرآن مجید میں تو وہی لحم الخنزیر ہے, اور وہ جو چیزیں خود بخود مر جاتی ہیں جانور وغیرہ, یا جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا. تو اب یہ کتا کہاں سے حرام ہو گیا, گدھا کہاں سے حرام ہو گیا, اس پہ آپ کو حدیث ملیں گی. سو آپ کی مجبوری, اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا پرسنل اینیکڈوٹل چیز بتا دوں کہ جب میں خود دین کی طرف آ رہا تھا نا مینی ایئرز اگو, تو میں نے اپنا موقف یہ رکھا تھا کہ میں نے صرف قرآن کو فالو کرنا ہے, میں نے حدیث کی طرف جانا ہی نہیں, کیونکہ مجھے تھا کہ بس یار قرآن ہمارے بیچ میں کامن ہے, بس میں نے قرآن سے سٹارٹ کرنا ہے. سو قرآن جب میں پڑھنا شروع ہوا تو تقریباً میرا خیال ہے میں نا چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا, جہاں مجھے کوئی چیز کلک کرے نا میں اس کو ہائی لائٹ کرتا تھا. تو ایک آیت تھی جو بار بار آ رہی تھی, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, تقریباً 15-16 مرتبہ آئی ہے یہ آیت, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ورنہ تو یہ بھی کہا جاتا تھا اطیع اللہ فل سٹاپ, یا پھر کہا جاتا تھا اطیع اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, صرف حرف عطف لگا کے آپ نے کر. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. سو ریممبر کہ قرآن جو ہے نا وہ اس میں ایک لیٹر بھی ایکسٹرا نہیں ہے, جی, ایوری تھنگ ہیز اے میننگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو, بیکاز کچھ انفارمیشن آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے, وہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم کے طور پہ بتائی ہیں, وہ بھی آپ کے لیے ماننا ضروری ہے. اور اس کے بارے میں بہت ساری ایویڈنسز ہیں, بہت ساری باتیں جو کی جا سکتی ہیں کہ, اور ایگزامپل کے ساتھ کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے طور پر بتائیں, صحابہ کو بتائیں, صحابیات کو بتائیں, انہوں نے, ہماری امت نے اس پہ عمل کیا. اس میں سے یہ تمام آپ کی عبادات جتنی بھی آپ دیکھ لیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, جتنی بھی چیز, زکوٰۃ کے مسائل ہیں, وراثت کے مسائل ہیں, سب کی ڈیٹیلز آپ کو نبی کی سنت میں ملتی ہیں. اچھا میں ایک چیز سوچ رہا ہوں, سوری, کہ احادیث کی پرزرویشن جو ہے وہ جس میتھڈ کے تھرو ہوئی ہے, جو کیری فارورڈ ہوا ہے, دیٹ از ٹیسٹیمنی, رائٹ. کیا ٹیسٹیمنی ہم باقی دنیا کے امور میں یوز نہیں کرتے, جو ہم جب اسماء و رجال پہ آتے ہیں, حدیث کی پرزرویشن پہ آتے ہیں, تو اچانک سے ہم ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں,
کیا دنیا میں یوز نہیں ہوتی؟ میں اس سے پہلے جاتا ہوں, آپ مجھے بتائیں قرآن کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی. آپ حدیث کو تو چھوڑیں نا, آپ مجھے بتائیں قرآن کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے؟ قرآن بھی تو یعنی آپ کی ٹیسٹمنی سے ہوا ہے. قرآن کیا اس ٹائم پہ لوگ اس کو پرنٹ کر رہے تھے اور چھاپ رہے تھے؟ قرآن جو تھا وہ میمورائز ہو رہا تھا. Yes, how do we know the Quran is Quran? سو اگر آپ دیکھیں, دس از اے ڈائکوٹمی ہیئر, بیکاز جن صحابہ سے آپ کے پاس قرآن آیا نا, جن صحابہ سے قرآن ٹرانسمٹ ہوا ہے, انہی صحابہ سے حدیث بھی ٹرانسمٹ ہوئی ہے. ایک کی اوتھینٹسٹی کو آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے, ایک کی سند کو نہیں مان رہے. کیسے؟ آپ کے پاس وہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے. آپ جب آپ اسماء و رجال کا علم پڑھتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی حدیث سائنسز کتنی کمپلیکیٹڈ ہیں, کتنی ڈیٹیلڈ ہے, کتنی زیادہ اس میں یعنی اسکروٹنی اس کے اندر انوالوڈ ہے. سو جب آپ نے قرآن کو ایکسیپٹ کیا ہوا اور آپ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو حدیث کے معاملے میں کیسے آپ کی یہ اوپینین؟ اچھا, اس میں وہ یہ لے آتے ہیں آرگیومنٹ کہ قرآن تو صحابہ کے دور سے پرزرو کر لیا گیا تھا نا ایک طرح سے, لیکن حدیث تو امام بخاری تو 200-300 سال بعد آئے تھے. تو حدیث جو ہے نا یہ بھی ایک فالس یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حدیث اس ٹائم پہ ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی. حدیث بھی ریکارڈ ہوتی تھی, یعنی عمومی طور پہ جو حکم تھا وہ یہ تھا قرآن ریکارڈ کرنے کا, اور جو کچھ صحابہ کو آتھرائز کیا گیا تھا کہ آپ حدیث بھی ریکارڈ کریں. اور آپ نے بلکہ ایک صحابی جو تھے وہ جب حدیث یعنی جو نا نوٹ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یعنی جلال کی کیفیت میں آگے, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو ان صحابی نے نا نوٹ کرنا چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا لکھو, اس کو لکھو, خدا کی قسم اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے حق کے. کیونکہ وہ صحابی رک گئے کہ شاید یہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے, کیونکہ مے بی اب آپ جو ہے نا وہ جلال کی کیفیت میں, مے بی یہ کوئی آپ کی کوئی پرسنل بات ہے. آپ نے کہا خدا کی قسم میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. سو اگر یہ جو جلال کی کیفیت ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے کہ یہ معاملہ اتنا سخت ہے. سو صحابہ یہ لکھا کرتے تھے, اور یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. سو یہ تو ہم نے آئی تھنک یہ بات کافی اچھی طرح سے اسٹیبلش کر لی ہے کہ جو ہمارا دین کا جو سورس ہے اٹ از دا قرآن اینڈ دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ دا سنہ اس کا جو کنٹینر ہے دیٹ از دی احادیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں یعنی وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. تو حدیث کی کتاب میں سنت کے علاوہ بھی چیزیں ملیں گی آپ کو, یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی چیزیں ملیں گی, بٹ کنٹینر اس کا بہرحال یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی کنٹینر نہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی سنت پہ عمل کریں, تو سوال پیدا ہوتا ہے سنت پہ عمل تو کروں گا پر کہاں سے. سو میں آپ کو اپنا جو اینیکڈوٹ بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں جب سب سے پہلے دین کی طرف آیا نا تو میں نے کہا صرف میں نے قرآن فالو کرنا ہے, کیونکہ میں اس ٹائم پہ بالکل فریش تھا. آئی تھاٹ اوکے کم از کم قرآن پہ ہمارا اتفاق ہے تو اسے یہاں سے شروع کرتے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے یہ بات احساس ہوا کہ اب نماز کا حکم آ رہا ہے بار بار, اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. نا ہاؤ ڈو آئی پرے؟ سو آئی بگین ٹو لک, اور میرا کیونکہ اتنا وہ کریٹیکل تھنکنگ سے میں چل رہا تھا کہ اچھا مجھے نا قرآن کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, آئی ول ناٹ بینک آن اینی تھنگ. سو اب میں نے سوچا کہ اب میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نماز پڑھنے کا, نماز میں کیسے پڑھوں, ہاؤ ڈو آئی اسٹارٹ. کیا میں اللہ اکبر کیا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں پھر سورہ فاتحہ پڑھوں جو ہم نے طریقہ دیکھا تھا بڑوں سے, کیا یہ طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ اور اس میں بھی ہاؤ ڈو آئی نو فار شیور کہ دس از رائٹ, بیکاز کچھ لوگ کہتے ہیں وہ عملی تواتر سے چیز چلی. بھائی عملی تواتر سے تو کفر اور شرک بھی ہو رہا ہے, ہماری امت میں ہی ہو رہا ہے نا, عملی تواتر سے ہی ہو رہا ہے. یہ احادیث جو اوتھینٹک ہے یہ بھی تو تواتر سے آ رہی ہیں ہمارے پاس, اور کئی تو ملٹیپل. تواتر کا مطلب ہی یہ ہے ملٹیٹیوڈ آف نریشنز. سو مائی کنسرن دیکھیں اس کے جب آپ نے کوئی چیز فالو کرنی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے دلیل نہ چھوڑی اور اتنا اس کو بس چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر کہ بس خود ہی جس کی جہاں مرضی دل چاہ لے جائے. سو قرآن نے مجھے پش کیا ٹوورڈز دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پہ یہ تو بار بار آیات سننا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں آنا جن کے لیے مجھے اس کا میتھڈالوجی نہیں پتا کہ کیسے ہوگا, تو اس کے لیے مجبوراً جانا پڑا. پھر جب میں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو کنسلٹ کیا تو پتہ چلا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم جو ہیں اس پہ بھی امت کا اجماع ہے کہ دیز آر سم آف دا موسٹ اوتھینٹک بکس آفٹر دا قرآن. سو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کسی کا کوئی خاص اختلاف نہیں پایا جا رہا, تو ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. وہاں سے پتہ چلا جی نماز کا بھی طریقہ ہے, باقی بھی جو آپ کی عبادات ہیں, اینڈ سو وہاں سے پھر آپ کو ملتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس کی سورس کیا ہے. اس کے بعد علماء کی اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن ہے, دیٹ سم تھنگ ایلس, بٹ مین سورس سمجھ میں آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو سورس کلیئر ہونا تو اب آپ آٹومیٹکلی صحیح ڈیسیجنس کی طرف پہنچ جائیں گے. اگر سورس میں ہی پرابلم ہے دین ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان ڈفرنٹ کنکلوژنس, بیکاز دیکھیں ایک بندے نے صرف قرآن کو لیا ہے, حدیث کا پورا ذخیرہ اگنور کر دیا. نا جس کنکلوژن پہ آپ پہنچو گے نا وہ بڑی ڈفرنٹ کنکلوژن ہوگی, کیونکہ آپ پھر آپ وہ کہو گے کہ جی کتا بھی حلال ہے, کیونکہ کتے کے بارے میں کوئی آپ کے پاس واضح کسی اور دلیل نہیں. اینڈ وی آر ایکچولی وٹنسنگ دس, یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسٹیٹس میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری اسی وجہ سے تو ہیں کہ وہ سورس ہی غلط ہو گیا. تو اصل پرابلم یہ. اب ناؤ لیٹس کم ٹو دی ایکچوئل جو ہمارے پاس جو ان کا میسج ہے
یا جو انہوں نے شیئر کیا تھا سوشل میڈیا پہ, اس کو ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اینڈ دین انشاءاللہ ویل ڈو آر انالیسس آف اٹ. تو وہ لکھتے ہیں کہ جی آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی بلیو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ میسنجر اینڈ پروفیٹ آف گاڈ. دی اسلام آئی بلیو ان has no divinely ordained worldly punishment for mocking or insulting God, Islam and any messenger and prophet of God, peace be upon them all. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک چیز جو ہے بتانے والی وہ یہ کہ انہوں نے نا اس اپنے میسج کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ رولنگز ہیں. دیز آر رولنگز, یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ فتاوی بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو آپ رولنگز بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیزیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کنکلوژنز جن پہ یہ جہاں تک پہنچ گئے ہیں. اچھا, ان کنکلوژنز پہ پہنچنے کے لیے جو میتھڈ ہے وہ انہوں نے بیان نہیں کیا, انہوں نے بس بتا دیا کہ میں یہ چیزیں مانتا ہوں. اب یوزر پہ چھوڑ دیا کہ اب آپ خود سوچیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچاؤں گا. تو ابھی ہم اس کا انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی بھی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے, اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے, اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے ورلڈلی طور پہ, یعنی جو بھی پنشمنٹ اس کی آخرت میں دنیا میں نہیں ہے. سو پہلا پوائنٹ ان کا یہ, تو اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں کہ پہلی بات. دوسری بات وہ آگے لکھتے ہیں کہ دیر از نو ڈیوائنلی ordained worldly punishment for leaving اسلام. تو پہلا یہ ہے کہ اسلام کو موک کرنا, نبی کو موک کرنا, انسلٹ کرنا, اللہ کو موک انسلٹ کرنا, اس پہ کوئی ورلڈلی پنشمنٹ نہیں ہے, آخرت میں ہوگی. دوسرا یہ کہ اپوسٹسی کی بھی کوئی سزا نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ. ویسے جو ایک منٹ, آپ یہ جو پرابلمس آپ بتا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو دین سے 180 ڈگری دور ہو, جب وہ دین کی طرف آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا دل کھولتا ہے ہدایت کے لیے, do you think it's the right methodology to jump upon these issues, or one should work on himself first? جو بیسکس ہیں اسلام کی وہ سمجھنی چاہیے, اپنا تعلق اللہ سے اچھا کرنا چاہیے, اور علم جو ہے وہ گریجول ایک راستہ ہے جو انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. بہت اچھا آپ نے کوشچن رکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے نا, یہ اس طرح کے جو سوال ہیں کہ یعنی فقہی رولنگز جو آپ کر رہے ہیں نا, بیسکلی آپ کہہ رہے ہو کہ مرتد کی سزا کیا ہے, بلاسفمی لا کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, یہ بہت ایڈوانس لیول کے سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ سبجیکٹس ہیں جہاں پہ علماء جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں. دے لک ایٹ دا احادیث, دے لک ایٹ دا قرآن, دے لک ایٹ دی لائف آف دا صحابہ, اس دور میں کیا ہوا, واٹ واز ہیپننگ, واٹ ور دا کنڈیشنز, فقہ الواقع دیکھا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. سو ایز اے پرسن, اور میں آپ کو بتاؤں, میں خود جب دین کی طرف آ رہا تھا, میں I think for the first maybe 7-8 years I didn't even touch this subject. Reason being کہ میرا تھا یار بس اپنا نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, لوگوں کو گناہوں سے بچاؤ, لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں, لوگ جو ہے گناہوں کی طرف نہ جائیں. جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں آپ کو نظر آتا ہے, یوتھ ریلیٹڈ پرابلمس جو ہیں, حرام ریلیشن شپ میں پڑھ رہے ہیں, الکوہول, ڈرگز اینڈ سو آن, کیونکہ اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں کسی کا. تو ایسے مسئلے جہاں پہ چلو لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ مے بی واٹ یور انڈرسٹینڈنگ از کریکٹ. Still I would say this is not the platform and this is not the area to talk like this. What I would say is میں مطلب برادرانہ مشورہ کسی کو بھی دوں نا, جو بندہ بھی دین کی طرف آ رہا ہے, میں کہوں گا یار سب سے پہلے آپ اپنے اوپر فوکس کریں, سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اور جو بھی علماء جن کی ڈفرنگ اوپینین بھی ہے, کیونکہ یہ جو اوپینین آپ یہاں پہ اسٹیٹ کر رہے ہیں ان میں سے اکثر باتیں امت کے اجماع سے ٹکرا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. سو what I would say is کہ before you as a new student of Islam go against the ijma of the whole ummah and the sahaba and the tabi'in and the taba tabi'in and the four imams, یعنی سب کے opinion کے خلاف اگر آپ ایک موقف لے کے آ رہے ہیں, سو بھائی میں آپ کو ریکمینڈ اور ایڈوائز یہ کروں گا کسی کو بھی جو بھی دین پہ آ رہا ہے کہ آپ دوسری سائڈ کے ساتھ ٹائم لگائیں اور ان سے بھی دلائل پوچھ لیں کہ بھائی آپ یہاں پہ کیسے پہنچے, امت کا اجماع اس پہ کیسے ہوا, what was the methodology that you used in order to get to this particular conclusion. For example یہاں پہ بھی ہم نے بہت سارے پوائنٹس دیکھے ہیں, آگے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذرا ہمیں آئیڈیا ہو جائے what we're dealing with, and then inshallah we'll after doing this whole کہ آپ opposing جو opinion رکھتے ہیں ان کو پڑھیں اور ان سے سمجھیں, give yourself a break as well for tadabbur and tafakkur and ask Allah for guidance, then come up with some kind of یہ اس طرح کی بالکل straight. ان کو میں فقہی رولنگز ہی کہوں گا. عمر بھائی آپ نے بھی دین میں کافی ٹائم لگایا ماشاءاللہ, اور you've been studying at different institutes وغیرہ, جرمنی میں بھی آپ ایسے گروپ کے ساتھ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی جو ٹاپکس ہیں ان کو ریسرچ کریں اور ابھی پڑھنا شروع کریں, اور بلکہ نہ صرف پڑھنا شروع کریں بلکہ پروپیگیٹ کریں, عوام کو بتائیں؟ سبحان اللہ, ابھی میرا جو کیس ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے جیسا جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے, کیونکہ میں ایک ارلی ایج سے الحمدللہ سمہو جڑا ہوا تھا, تو ایک تسلسل چلا آ رہا تھا. کب سے جڑے ہوئے؟ جی اب آ کے بھی میں کافی کیئرفل رہوں گا. اس طرح کی بڑی اسٹیٹمنٹس سے جب مجھے یہ پتا ہو کہ اتنی بڑی ہسٹری, علماء, ائمہ اور اجماع موجود ہے, تو میں اس سے ٹکرانے یا اس سے ٹکراتی ہوئی بات کو پہ اسٹینڈ لیتے ہوئے
اچھا خاصا ٹائم اپنے آپ کو دوں گا. آئی ول ناٹ ہیسٹن. سو آئی مین سو مچ. صحیح. اچھا یہاں پہ انہوں نے آفٹر مینشننگ اپوسٹسی اینڈ آفٹر مینشننگ بلاسفیمی انہوں نے کہا کہ slavery is not permissible. Okay, the age of Hazrat Aisha was not 7 or 9 at the time of marriage to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but 17 to 19 years. اب یہ بھی یہاں پہ کیسے پہنچے ہیں, حالانکہ اس کے بارے میں بھی کلیئر کٹ احادیث موجود ہیں. آل فارمز آف آرٹ اینڈ میوزک آر پرمیسیبل ود کنڈیشنز. اب یہ یہاں پہ انہوں نے ایک اور فتویٰ دیا ہے میوزک اور آرٹ کے اوپر. پھر کہہ رہے ہیں جی مسلمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو فائٹ نان مسلمز فار اینی ریزن اپارٹ فرام پرسیکیوشن, اوپن اپریشن اینڈ سیلف ڈیفینس. سو یہ بات ہوگی. پھر کہا کہ جی مسلمز آر ناٹ الاؤڈ بائی گاڈ ٹو امپلیمنٹ اسلام بائی فورس اینڈ سبجوگیٹ نان مسلمز پولیٹیکلی اینڈ ملیٹریلی فار ریلیجیس ریزنز. Islam is a message that needs to be accepted / implemented or rejected through free choice and free choice only. Which is correct. ٹھیک ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس سے جو پہلے انہوں نے بات کی تھی نا, انہوں نے اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے. تو آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the last human to be directly in communication with the divine, the last messenger, prophet and imam. All forms of nabuwat, risalat, imamat have ended on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I believe Jesus, peace be upon him, has died and there is no second coming of Jesus, peace be upon him, or any Imam Mahdi. تو یہ بھی ایک ایسا میٹر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, ان کی سیکنڈ کمنگ اور امام مہدی کا آنا, اس پہ پوری امت کا اجماع ہے, پوری امت کا اجماع ہے. مطلب اس میں کوئی فرقہ جو ہے کسی کے ساتھ ڈیفر نہیں کر رہا اس پوائنٹ پہ. سو اگین ابھی یہ جو پوزیشن ہے, اگر آپ باقی ساری باتیں چھوڑ بھی دیں اور صرف اسی کو پکڑ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ اسٹینس لیا ہے against the whole Muslim Ummah actually at this point. And so whole Muslim Ummah کا مطلب ہے جتنا body of scholarly work ہے اس کے خلاف. So now when you have to bring your proof, because ابھی آپ پوری امت سے ایک طرح سے آپ opposite view لے رہے ہیں, so then your dalail have to be beyond exceptional. کیونکہ اب آپ کوئی ایسی چیز لے کے آ رہے ہیں جو 1400 سال میں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی, لیکن آپ کو ایک بات ابھی سمجھ میں آئی. اس میں نا دیکھیں, میں اگر اپنی بات کروں گا, I've always considered myself as a student of knowledge. لیکن یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا اور مین اسٹریم پہ آ کے ایسی بڑی باتیں کرنا, تو I think before a person goes ahead with these things, پہلے دین کو مکمل طریقے سے سمجھے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ اس سے یا تو اگر تو یہ حق پہ ہے مثال کے طور پہ تو یہ ٹھیک ہے, ان کا ایمان انٹیکٹ ہے. جسٹ ان کیس اگر انہوں نے باتیں غلط کی ہیں فار ایگزامپل, تو یہ ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیز ڈائیڈ اور یہ وہ, حالانکہ قرآن مجید کی بھی انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کلیئرلی, انہیں تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کیا ہے, وما قتلوہ وما صلبوہ. کیا اس سے ایکسپلسٹ کوئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں, پوری آیات تو میں نہیں کوٹ کرتا, اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا اٹ از سفیشینٹ فار اس, لیکن اللہ تعالیٰ آگے مزید ہمیں سمجھانے کے لیے, امت کو سمجھانے کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں وما قتلوہ یقیناً, کہ یقینی طور پہ انہوں نے قتل نہیں کیا. اور اگر اب ایک لے مین, ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے جو کہ اب دیکھیں آپ کس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور یہ بندے کو کم از کم ایٹ لیسٹ بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ یار میں یعنی what am I talking about. اصل میں وسعت بھائی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب نے بات کی ہے نا, یہ جو آیت وہ لیتے ہیں وہ بھی یہ لیں گے کہ وما قتل, وہ کہتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا تھا یہودیوں نے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام ڈائیڈ نیچرل ڈیتھ, اور جیسے بھی وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور طرح سے, لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں, وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. وہ اس کو یوں انٹرپریٹ کر کے لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سب جنرلی یہ بات ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے احادیث کا جس میں جو اس ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہے, اور احادیث متواترہ ہیں وہ, اور پھر جن کو نہیں پتہ تواتر کے ساتھ احادیث کو, یا احادیث متواترہ کسے کہتے ہیں, متواتر اس کو کہتے ہیں ہماری دینی اصطلاح میں جو نمبر ایک جنریشن بائی جنریشن, ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو پاس آن کیا, باپ نے بیٹے کو سکھایا, بیٹے نے اپنے بیٹے کو سکھایا, جیسے اذان ہے یا جیسے اور کچھ چیزیں ہیں جو ہماری چلی آ رہی ہیں جن کے لیے آپ کو پراپر بک نہیں پڑھنی پڑتی. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ملٹیچیوڈ آف نریشنس, سو مچ اٹ واز کوٹڈ سو مچ that you cannot deny that it will be as if you are saying کہ جی رات ہوتی نہیں ہے, صرف دن ہی ہوتا ہے. یعنی ایک مسلم حقیقت کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں which will look absurd. عمر بھی اس میں دیکھیں نا, جہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ختم کی نا وما قتلوہ یقیناً, جی جی, اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو مزید کلیئر, میں اس پہ لائٹ ڈالنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ہوا کیا تھا, بل رفعہ اللہ الیہ. بالکل صحیح. اللہ یہ نہیں یعنی وہ فوت نہیں ہوئے,
بل ہوا جی جی آگے اس کا نا وہ جی، میں بتا دیے اس کہ پہ ہوا آؤں گا. کیا ہے. اس پوری آیت کو نا وہ جس بیس میں لے کے یہ کہتے ہیں نا وہ میں اس کا کرتا ہوں انالیسس. میں صرف یہ نیکسٹ چیز ایک بتا رہا تھا کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ دیر ایگزسٹ نو ٹو اوپینینس امنگ دا صحابہ اباؤٹ دس, جن کے بارے میں ابھی آپ نے ایک حدیث کوٹ کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, یعنی جس میں صحابہ آتے ہیں, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, تابعین اور تبع تابعین. ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں, یعنی ان میں بھی اجماع ہے. اور کچھ اسکالر جن سے میں نے بھی پڑھا ہے, شیخ ناصر الدین البانی کی جو اسٹوڈنٹس میں سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اصل اجماع تو ہے ہی صحابہ کا اجماع, ٹھیک ہے, ان میں بھی اجماع ہے. پھر اجماع دین کے دیکھیں 4 ماخذ ہیں, جو دین کے مین جو سورسز ہیں وہ 2 ہیں, قرآن اور اوتھینٹک سنہ. لیکن اس کے بعد آپ اجماع اور قیاس, جس کو انالوجی بھی کہتے ہیں, وہ دین کا ماخذ ہے. اجماع یو کین ناٹ اگنور دیٹ. اور پھر وہ میں نے حدیث شروع میں کوٹ کی تھی کہ اللہ جمع نہیں ہونے دیں گے میری قوم کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, گمراہی پہ, مس گائیڈنس پہ. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اجماع موجود ہے. پھر وہ جو آیت ہے نا, اب میں اس کی طرف اگر آؤں نا, جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 55 ہے, اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اے عیسیٰ, میں نے تمہیں مطلب متوفی کا تمہیں, اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں ابھی میں ذرا ہولڈ کر رہا ہوں اس پہ, اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اب اس میں جو متوفی کا لفظ ہے نا, یہاں سے کنٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. دیکھیں قرآن میں بھی متوفی کا آیا ہے. بیسکلی یہ ویسے انڈو پاک میں ہی یہ زیادہ تر اس سے چلا ہے, کیونکہ ہماری جو اردو ہے وہ عربی, فارسی, بہت ساری لینگویجز سے ورڈز بورو کرتی ہے. عربی میں کئی دفعہ وہ ورڈ جو ہے, اگر آپ عربی سیکھیں تو آپ کو یہ چیز جان جائیں گے, عربی میں وہ ورڈ بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے ایک جنرل سینس میں. اردو نے ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں اس کو بورو کر کے رکھ لیا ہوا ہے اپنے پاس. جو فوت کا لفظ ہے, فوت, وہ جس طرح سے ہم اردو میں لیتے ہیں عربی میں اس طرح سے نہیں ہوتا. اس کا جو روٹ ورڈ ہے, جو اس کا مادہ ہے, جو روٹ ورڈ ہے, وہ فا یا ہے, جس سے آپ نکال سکتے ہیں وفا, جو کہ اردو میں ہم یوز بھی کرتے ہیں. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا وفا کی, پورا کیا تم نے. پھر اس میں یہ جو متوفی کا ہے نا, اس کو اگر آپ اس روٹ ورڈ سے وفا سے ڈرائیو کر کے اگر آپ اس کا میننگ لیں گے تو وہ بنتا ہے کہ پورا لینا آپ کو, یعنی پورا لے لیا آپ کو. اللہ نے اس آیت میں جو بنتا ہے نا, یا عیسیٰ انی متوفی کا, اے عیسیٰ بے شک میں نے تمہیں اپنی طرف پورا اٹھا لیا. اچھا, اس میں ایک اور پوائنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ, جس سے وہ جو اشکال پیدا کرتے ہیں نا کہ یار یہ فوت ہی ہے, اللہ نے ان کو یعنی فوت کر دیا, جیسے فوت. دیکھیں پورا لینا اس میں شامل ہے, اس کے ورڈ کے میننگز میں. اگر آپ اس کی عربک ڈکشنری اور ایکسپرٹس کی جا کے دیکھیں تو وہ پورا اس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے پورا لے لیا, کیونکہ انسان کے 2 پارٹ ہوتے ہیں, باڈی اینڈ سول. جب انسان فوت ہوتا ہے تو باڈی کدھر رہ جاتی ہے دنیا میں, اور سول چلی جاتی ہے اللہ کی طرف. یہ تو پروون ہے. جب کہ یہاں پہ یہ ورڈ اتنا خوبصورتی سے یوز ہوا ہے کہ یہ اس کو بھی پورا کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو پورا اپنی طرف لے لیا, یعنی باڈی اینڈ سول بوتھ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ, اور پھر میں نے تمہیں اٹھا لیا اپنی طرف. تو ایک تو اس چیز کا اس بارے میں کلیئر ہو جائیں کہ متوفیق فوت, اردو کے فوت والا مطلب نہیں ہے, عربی کے فوت والا مطلب ہے وفا, جس کا مطلب ہے پورا اٹھانا. اچھا, اس کی پھر سب سے بڑی جو دلیل ہے نا, وہ سورۃ الانعام میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون. اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ورڈز یوز کر لیے ہیں, جس سے معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. اس میں توفت بھی آ گیا, موت بھی آ گیا, جس اردو میں ہم موت کے سینس میں فوت کو لیتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے, توفت رسلنا, تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے اٹھا لیتے ہیں, اسے قبض کر لیتے ہیں, اسے قبضے میں لے لیتے ہیں. وہم لا یفرطون, اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. اس آیت سے کلیئر ہو جاتا ہے, دونوں ورڈز اللہ تعالیٰ نے یہاں یوز کر کے کلیئر بتا دیا ہے کہ فوت کا لفظ جو ہے وہ موت کے سینس میں نہیں یوز ہوتا, ڈیفینیٹلی وہ دوسرے سینس میں بھی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ بہت آیات ہیں. ویسے بھی قرآن کی جو بھی آیات ہوتی ہیں ان کا جو فہم ہوتا ہے ہم عربک ڈکشنری سے نہیں لیتے ہوتے. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. علماء بیسیکلی ٹیل یو کہ what is the فہم of this thing, you know. جی بالکل, اور یہ علماء ہی بتا رہے ہیں. یہ ٹاپک میرا خاص ہے اس لیے چھڑا ہے کہ دیکھیں احادیث جب کہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ جو اینڈ آف ٹائمز میں جو ہونا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ از اٹ پاسبل
کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان میں جو کہ آل ٹوگیدر احادیث کا انکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف بات آتی ہے نا اندھیرے میں نہیں پھر انہیں قرآن کی اس طرح کے ورڈز کی اپنے مطابق ٹرانسلیشن کرنی پڑتی ہے. ریزن وی آر ڈسکسنگ دس کیونکہ وہ احادیث سے ہم نہیں کر پا رہے نا، بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان جی وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ قرآن میں متوفق جی اس پہ بھی میں آ رہا ہوں اٹھا دیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے آگے نا اپنی صفات بیان کی ہیں اسی وَهُوَ الْعَزِيزُ کہتے ہیں الْحَكِيمُ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. حَكِيمًا. یعنی اگر تم لوگ سوچ رہے ہو نا کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اپنی طرف جو ہے بلا لیا. اللہ تعالیٰ عزیز ہے. He is capable of doing all things. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو نارمل نہ بھی ہوں، جیسے اٹھا لینا از ناٹ نارمل. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں نا بڑا ایک وہ ابھی کہہ لیں ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں. اچھا بھائی چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں. ماشاءاللہ ٹاپک بڑا مزیدار چل رہا ہے اور آپ لوگوں نے بڑا اچھا ویلیوڈیشن کیا ہے. مجھے اس وقت نا ایک موٹر سائیکل کی آواز آ رہی ہے اور اس وقت ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم آ گیا جی، وچ از ویورز آف دا ویک سیگمنٹ. تو یہاں پہ ذرا ہم اپنے کچھ کامنٹس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا کامنٹ جو میں لے رہا ہوں جی وہ عابدہ طاہر کا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ بینگ این انڈین آئی ریئلی تھینک یو اینڈ یور ٹیم فار ریزنگ دس ایشو. یہ جو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے بات کی تھی بی جے پی کا جو وائلنس وہاں پہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اور ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کو ہر قسم کے اوپریشن اور انجسٹس سے بچائے. وہ لکھتی ہیں کہ thank you and your team for raising this issue. Islamophobia is reaching its heights day by day. بی جے پی کی وجہ سے ہمارے نان مسلمز لوگوں کے ساتھ تعلق کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں. This was their only purpose, divide and rule. May Allah protect all of us. جزاک اللہ خیر. اگلا کامنٹ جو ہے وہ خالد بن ولید کا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا شعر ون اینڈ اونلی راجہ ضیاء الحق. تو ان کی تعریف ہے لو فرام کشمیر ڈسٹرکٹ شوپیاں ہوتا ہے کوئی جگہ، میں اس کو جو ہے غلط پڑھ رہا ہوں. اچھا I think so. May Almighty Allah bless you sir. اس کے علاوہ اسبا عثمان کا کامنٹ ہے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی اینڈ ٹیم. I've never liked washing the dishes but now I actually look forward to it because I watch this show alongside. تو اس وقت لگتا ہے کہ ہماری بہن جو ہیں وہ برتن دھو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کو اسی طرح سے شو سننا بھی نصیب فرمائے. اور آئی تھنک تھوڑا سا پلگ ان میں یہ بھی کر دیتا ہوں کہ اب ہماری جو پوڈ کاسٹ ہیں دے آر آلسو ناؤ اویلیبل آن اینکر اینڈ گوگل پوڈ کاسٹ. سو وہاں پہ بھی آپ ان کو سن سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں. میڈیا ٹیم ماشاء اللہ ہماری جو ہے بڑی ہارڈ ورکنگ ہے اور انہوں نے اس کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. سو جزاک اللہ خیر فار دیٹ. بی لائک اسٹرینجرز نے کہا کہ لوگوں فوڈس کی کریونگ ہوتی، یعنی لوگوں کو فوڈ کی کریونگ ہوتی. مجھے سیٹرڈے آنے سے پہلے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کی کریونگز ہوتی ہیں. الحمدللہ. دس از نائس رائٹ. کہہ رہے ہیں لو اٹ سبحان اللہ may اللہ blessed you guys. اس کے علاوہ ایک اور ہیں جی، ان کا ہے مجھے سمجھ نہیں اس کو کیسے پڑھوں. ان ہائن ہو J77 نے کہا ہے السلام علیکم، یو آل آر ڈوئنگ گریٹ ورک گیونگ یور ٹائم ٹو اس یوتھ just so we could be close to Allah, just so we could get Jannah. I really have no idea how can someone be so cool and at the same time so Molvi. That's nice. ٹھیک ہے. May Allah subhanahu wa ta'ala make me like you all, ameen. اور آگے انہوں نے ہی بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے تاکہ آپ ہم لوگوں کو ایسے ہی اللہ کی باتیں بتاتے رہیں. آمین. سو جزاک اللہ خیر فار دیٹ کامنٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بنائے جی انشاءاللہ. حمزہ دبیر خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ فرام جرمنی. آپ کے گاؤں کے آگے ہیں جی، آپ کے گراں کے لوگ آگے ہیں، آپ کے گرائیں وی گیٹس. تو گوٹن ٹاک کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ فرام جرمنی اینڈ اٹس آلویز نائس ٹو ہیئر fruitful discussions from you guys. Your discussions always motivate me and my friends to be a good representative of Islam and I think that's what we really want کہ لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے دین کو اون کریں. MTH کہہ رہے ہیں MTH. Awesome talk as always, mashallah. Thank you Zia bhai and YC team for another much needed conversation. In my humble opinion, only thing I believe that can make the MWA weekly sessions to be more effective is that if near the end of the video, the media team, aapki baat ho rahi hai, the media team can summarize and highlight the major points from the video as action items for the rest of the Muslims. YC followers. Inshallah, it will be beneficial to a lot of visual learners such as myself. Jazakallah khair. So یہ ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اپنے جو اینڈ میں کوئی وہ چلا دیں کہ آج کے پوائنٹس کیا تھے 1 2 3 ہم نے چیزیں سیکھی ہیں. سو آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. مے بی وی کین میک اٹ ورک انشاءاللہ. شاہزیب پرویز کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. May Allah bless you guys. Yesterday my heart was so heavy because of what just happened. I was expecting you guys to come up with a reaction to this. Wallahi, Allah brought you today with this masterpiece, watching from the other side of Kashmir. Jazakallah khair. So alhamdulillah,
ہمارے یہ کچھ ویورز کے جو کامنٹس ہیں. سو موونگ آن, ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف واپس. جی میں ضروری ہے بتانا کیونکہ وہ بات درمیان میں نہ رہ جائے, کیونکہ ادروائز کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ فوت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے موت کے سینس میں قرآن میں. دیر از نو ڈینائنگ اباؤٹ دیٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اسی طرح ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, کہ ہمیں کامیاب لوگوں کے ساتھ فوت کریں. یوسف علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلمہ, مجھے اسلام کی حالت میں فوت کریں. بالکل ہوا ہے, لیکن کانٹیکسٹ ساتھ بتانا ضروری ہوتا ہے. جو فوت کا وافا یا کا جو ایکچوئل مطلب ہے وہ موت نہیں ہے, لیکن آیت میں کانٹیکسٹ یا کرینہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ پتہ چل سکتا ہے. جو لوگ ایسے مسئلوں پہ بلیو نہیں کرتے, کیا ہمیں انہیں مسئلہ بائی مسئلہ قرآن سے پروو کرنا چاہیے یا اوریجنل پرابلم کی طرف آنا چاہیے کہ وائی ڈونٹ دے بلیو ان احادیث؟ بیکاز ونس دے بلیو ان احادیث ایز سورس آف ریویلیشن دے وڈ آٹومیٹکلی بلیو ان. اچھی بات کی, لیکن ہمارے بہت سارے بردرز کنفیوزڈ ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی اس طرح کے دلائل کی وجہ سے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایکسپلینیشن ہو جائے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کیا کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے, اکثر کہاں غلطی کی جاتی ہے یا کہاں کوئی مس کیا جاتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مین ٹاپک بھی ہمارے اس کا, اس کو ہم اس لیے فوکس تھوڑا سا کر لیتے ہیں ایک آدھ مسئلے کو, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یار یہ دیکھیں اس پاتھ سے اگر صحیح دیکھا جاتا تو it makes sense. Because whenever I have talked to people who don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, they always tend to talk about different matters जिनमें conflict होता है. I keep going back to the original problem. कि why don't you believe in Allah subhanahu wa ta'ala? And we will come to about that. When that matter is clear, جو branch out ہو رہے ہوتے ہیں نا problem سارے, وہ خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں. ہم نے شروع میں وہ ڈسکس کیا ہے کافی, and we will come to that. تو جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, جس کو کوئی جس سے اشکال پیدا کرتے ہیں, وہ یہ کہ جی اٹھائے نہیں گئے تھے, وہ فوت ہو گئے تھے نیچرل. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 اور 158 ہے, بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. یہ ابو سعد بھائی نے ابھی کوٹ کی تھی کہ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کے کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا. وما قتلوہ وما صلبوہ, حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا. ولکن شبہ لہم, بلکہ ان کو یعنی وہ کر دیا گیا, اشتباہ ہو گیا. اٹ واز میڈ ٹو اپیئر لائک دس. آگے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا جو آپ نے پہلے کوٹ کیا تھا, وما قتلوہ یقیناً, اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا. اور اس سے اگلی جو آیت ہے نا, اس سے بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, دیکھیں قتل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا یہاں پہ. جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی وہ فوت ہو گئے تھے, ٹھیک ہے قتل نہیں کیا انہوں نے, اللہ نے قرآن میں قتل نہیں ہوا, لیکن وہ فوت ہو گئے تھے بعد میں. تو آگے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ساتھ ہی اس بات کے بر رفعہ اللہ الیہ, کہ انہوں نے بلکہ اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ کو آگے ساتھ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ بر رفعہ اللہ الیہ کو اس آیت کے پچھلے سیاق میں دیکھیں نا, تو آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اللہ, کیونکہ یوں ہوا تھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا نہ صلیب پہ چڑھایا. باقی میں آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اب یہ ساری باتیں ہوں گی, یہ ساری باتیں ہم نے کر دی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ وہ سینکڑوں احادیث ہیں جی جو اس ٹاپک پر موجود ہیں, جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہیں جی. اب تو جو آپ علی بات کر رہے تھے نا, وہ بات اصل میں کیا ہے, وہ یہ کہ ہمارے پاس قرآن کا ایویڈنس ہے اور اس کے ساتھ حدیث کے بارے میں اوتھینٹک احادیث موجود ہیں, جہاں پہ کلیئر کٹ واضح الفاظ میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, ساری پرابلمز ہی ختم ہو جائیں, دجال سے لڑیں گے. اور دیکھیں, اور وہ ذخیرہ اتنا زیادہ ہے, اتنا اوور ویلمنگ ہے کہ اب اگر آپ, اور متواتر یعنی احادیث آ رہی ہیں اب, اور وہ اور متواتر کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اٹ از امپاسبل فار دیٹ مینی نمبر آف پیپل ٹو کلیکٹ ٹوگیدر اینڈ پلان سم تھنگ. یعنی جس طرح فار ایگزامپل آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, فار ایگزامپل امریکہ نے پاکستان پہ حملہ کر دیا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, وہ جی جہاز گھسائیں. اب ایک بندہ آتا ہے, آپ کہتے ہو یار تم کون ہو. ایک بندہ بھی فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ آفس میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے جی امریکہ نے, آپ کو پتا چلا, آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے خبریں دکھا کے دیکھیں امریکہ نے حملہ کر دیا اور ان کے B-2 بامبرز جو ہیں وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے. ہم کہتے ہیں یار کم آن یار کام کرو یار. اب اتنی دیر میں 2 بندے آتے ہیں, 3 آتے ہیں, 4 آتے ہیں, ٹی وی آن کرتے ہیں, ادھر بھی خبریں چل رہی ہیں, ہر چینل پہ چل رہی ہیں. ناؤ یو آر گیٹنگ, اب خود آپ نے B-2 بامبر اپنی آنکھوں سے نہیں آتے ہوئے دیکھا, نہ آپ کو پتا ہے, بٹ یہ اتنے زیادہ مستند ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ یہ اٹ از امپاسبل کہ اتنے سارے لوگ مل کے ہوا. اور یہ تو دور بھی ٹیکنالوجی کا, آپ کہنے لگ جائیں گے جی پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں مانتا. کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان میں, اس لیے میں نہیں مانتا. تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے نا, آئی تھنک جو پوائنٹ ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید کے اپنے دلائل ہیں, دوسرا احادیث مبارکہ کا وہ تمام ذخیرہ ہے
جو 100% اوتھینٹک احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ادا ہوئیں, جس میں آپ نے واضح طور پر ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, اور نہ صرف ذکر کیا کہ واپس آئیں گے بلکہ یہ تک بیان کر دیا کہ کیا کچھ ہوگا ان کے آنے کے بعد. وہ پورا وہ جو سائنز آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں وہ آپ نے بیان کیا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. یاجوج ماجوج آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پھر ان کے ساتھ قوم جو ہے وہ کوئی طور پہ چلی جاتی ہے, پھر وہ تباہ ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے بتائیں, اور پھر وہ کس طرح سے, یعنی وی نو دی انٹائر پروسیس. اور اگر ایک بندہ اپنے آپ کو اس سارے ذخیرے سے شٹ آف کر دے تو امیجن کریں دس پرسن از ناٹ پریپیئرڈ فار دی اینڈ آف ٹائمز. اچھا صاحب, ان کے بیک پہ جو دلائل ہے نا, ان میں ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا سرے سے کوئی ہنٹ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں, ابھی یہ جو دو آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ جو میں تیسری ایک فائنل رکھ رہا ہوں جس کو, جو کہ باٹم لائن ہے, اس کے بعد آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. سو اسی سورۃ النساء میں آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. دو اسپیکٹس ہیں اس میں جس سے کلیئر ہو جاتی ہے بات. لَيُؤْمِنَنَّ میں دو تاکیدیں ہیں, ایک تو لام, اوپر سے جو نون ہے اینڈ میں نن تشدید کے ساتھ, وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے, اور وہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں فیوچر کی بات ہو رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, جو بھی اس آیت کا کانٹیکسٹ پڑھ لے, پیچھے بات ہی ساری عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے. اس آیت کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پہ ایمان نہ لائے گا. اب جس سے پوچھ لیں آپ, جس سے بھی پوچھ لیں, جس کو یہ بلیو کرتے ہیں, جو صرف قرآن پہ کرتے ہیں, ان سے بھی پوچھ لیں, کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سارے اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئے تھے؟ نہیں لائے تھے. آبویسلی جیوز ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے مارنے کے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا ہے کہ ان کی موت سے پہلے, ایگزیکٹلی اس میں لفظ موت یوز ہوا ہے, الا لیؤمنن بہ قبل موتہ, اس میں فوت کا لفظ یوز نہیں ہوا. ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے, جو کہ احادیث کے ساتھ فلی ان لائن ہے. اس میں بھی یہ آتا ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ صلیب توڑ دیں گے, خنزیر کو مار دیں گے, اور اس کے بعد سارے جو لوگ ہیں وہ ایمان لے آئیں گے. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے پوری کوٹ کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن اینڈ میں انہوں نے یہ آیت کوٹ کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی. وہ ساری کوٹ کرنے کے بعد کہ جی وہ خنزیر کو مار دیں گے, صلیب توڑ دیں گے, یہ جب آئیں گے دوبارہ, پھر اینڈ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو, اور اس کے بعد انہوں نے یہ والی آیت کوٹ کی. ویسے ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اگر دے ڈونٹ بلیو ان کمنگ آف جیسس علیہ السلام, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ وہ زندگی گزارو بس جیسے who is going to kill دجال اور یاجوج ماجوج, وہ سارا سیکوینس. اصل میں دجال کے اوپر بھی وہ سوال اٹھاتے ہیں, وہ although یہاں ذکر نہیں ہوا ہوا, لیکن دجال کے بارے میں بھی نا وہ کہتے ہیں یہ افسانے اور یہ ساری چیزیں. حالانکہ دیکھیں اگر آپ, یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ there are some signs of the end of times, اور اتنے بڑی نشانیاں کہ جس کو جھٹلانا بھی یعنی امپاسبل ہے, اگر آپ ان کو اپنی ورلڈ ویو سے مائنس کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار دا فیوچر ایٹ آل. آپ بیسیکلی جو کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یو آر سٹنگ ڈکس, آپ بیسیکلی بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں, آپ سائن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. یاجوج ماجوج کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, یاجوج ماجوج کا ہے, لیکن دجال کے بارے میں تو وہ بات کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہم ذرا اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, بیسیکلی دا کویسچن آف دا ویک سیگمنٹ. سو گائز آج کا جو کویسچن آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم سوال لے رہے ہیں اسٹرینجر کا, اور انہوں نے مینشن کیا کہ سر پلیز میڈیکل کالج لائف پر ڈسکشن کریں, ہاؤ ٹو ڈو اٹ ود ان دا باؤنڈریز آف آر دین, اسپیشلی اباؤٹ دا کو ایجوکیشن اینڈ کوآرڈینیٹنگ ود اپوزٹ جینڈر. اٹس این الارمنگ ایشو اینڈ وی آر پاسنگ تھرو اٹ, اسپیشلی پیپل لائک us who try hard to practice deen. All the party culture, music and mixing of gender making me so depressed. May Allah help us. سو بڑا اچھا سوال ہے جی ان کا ود ریگارڈس ٹو جو میڈیکل پروفیشن میں, خاص طور پہ آئی تھنک صرف میڈیکل کا نہیں, تمام یونیورسٹی اسکول کالجز میں یہ معاملہ چل رہا ہے. لائف کا بھی ہے. تو آئی تھنک ایک چیز تو یہ کہ کو ایجوکیشن از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی پرسکرائب. ہمیں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اپنے اپنے جینڈرس کے ہی انسٹیٹیوٹس فراہم ہو تو وہ زیادہ اچھی بات ہے, اور زیادہ بہتر آپ کے لیے شریعت کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہے. بٹ ان کیس یو آر ان اے سیٹنگ جہاں پہ آپ کے پاس ایک مکسڈ انوائرمنٹ ہو گیا ہے, اس میں آپ کیا کریں؟ تو اس کے لیے میں اکثر وہ ایک PPL فارمولے کا ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ بہت سارے فتنوں سے بچ جاتے ہیں. وچ از کہ آپ کا جو انٹریکشن ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ وہ P فار پرپسفل ہونا چاہیے, کسی مقصد کے تحت آپ بات چیت کریں. مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے وہ بازار جاتی ہے, کوئی سامان وغیرہ لیتی ہے, دکاندار سے کہتی ہے بھائی یہ بھی پیک کر دو, یہ بھی کر دو, تو ٹھیک ہے وہ اسے انٹریکٹ کر رہی ہے, بٹ بڑے تمیز کے دائرے میں کر رہی ہے, ایک مقصد کے تحت کر رہی ہے.
تو پی فار پرپسفل انٹریکشن ہونا چاہیے. دوسرا ہے کہ پی فار پبلک ہونا چاہیے. آپ سب کے سامنے بات ہو رہی ہے یا کئی کوریڈور ہے یا اوپن اسپیس ہے جہاں پہ ایوری بڈی کین سی یو اینڈ ہیئر یو ایٹ دا سیم ٹائم, وہاں پہ آپ بات کریں اکیلے میں نہیں, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے جب بھی دو نامحرم ایک ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. تو اس لیے پی فار پبلک انٹریکشن ہوگا اور ایل فار لمیٹڈ ہوگا, یعنی کہ اگر آپ کا ایک میٹنگ یا ایک بات سے ڈسکشن اینڈ ہو گئی ہے تو بغیر وجہ کہ آپ دوسری تیسری میٹنگ نہ کریں. کبھی کبھار ہو سکتا ہے آپ کو 2 کی ضرورت بھی پڑ جائے, 3 کی پڑ جائے, بٹ ان نیسیسری بار بار ملنا جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور ایک حکم جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خواتین کو دیتے ہیں خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ اپنی اسپیچ کے اندر لچکاؤ نہ لے کے آ جائے. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس میں جو بلیم ہے وہ مرد کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے. اب آپ کہیں حالانکہ حکم تو عورت کا ہے کہ اپنی اسپیچ میں لچکاؤ پیدا نہ کرو. فار ایگزامپل اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنی اسپیچ کو لچکا کے ایکسٹرا فرینڈلی ہو رہی ہے اینڈ مے بی شی ہیز no bad intentions in her heart, تو وہ بس شی از جسٹ اے فرینڈلی پرسن اینڈ شی جسٹ ٹاکس ود یو نو ذرا نرمی سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا, اس کا اسٹائل ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح اسپیچ کو نہ کریں اپنا. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ تو ٹھیک ہے لیکن جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے نا وہ غلط مطلب لے گا. اللہ تعالیٰ عورت کو جج نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ عورت سے کہہ رہے ہیں کہ یو مائٹ بی رائٹ اینڈ یو مائٹ بی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ یو نو, بٹ تمہاری اس اسپیچ کا نا مرد غلط مطلب لے سکتا ہے, اس لیے نہ کرو کیونکہ مین اینڈ ویمن آر ناٹ دا سیم. دا وے مین پرسیو تھنگس از ڈفرنٹ ٹو ہاؤ ویمن پرسیو تھنگس. سو اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں. سو آئی تھنک اگر ان چیزوں کا ہم تھوڑا سا خیال رکھ لیں, بات کرنی آپ کریں, عورت مرد سے بات کرتی کرے لیکن تمیز سے بات کرے, ایک باؤنڈری کے تحت کرے. اگر جہاں پہ بھی ضرورت کے تحت ہو رہا ہے, لیکن غیر ضروری باتیں کہ اچھا اور سنائیں آپ کا حال کیسا ہے, آپ کیسے ہیں, وہ لڑکا بھی پوچھ رہا ہے اچھا آپ کو کیا پسند ہے, کافی پیتی ہیں, کون سی بھائی تمہارا کیا کنسرن ہے بھائی, وہ کون سی کافی پیتی ہے, دس از نان آف یور بزنس. کام کی بات کرو ورنہ بس بی کوائٹ اینڈ گو اباؤٹ یور تھنگ. غض البصر کا جو حکمت ہے نا وہ امپلیمنٹ کریں. obviously all the time if you are interacting with someone you cannot do غض البصر. you have to, for example ڈاکٹر ہے اگر he has to look at the patient if she is a female or vice versa, لیکن اس کی جو حکمت ہے اس کو امپلیمنٹ کریں کہ آپ ڈو ناٹ تاڑنے سے گریز کریں. سیدھی سی بات ہے یہ, اس کو امپلیمنٹ کریں. اور اس سے اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حکم دیا ہے سسٹرز کو, وہ امپلیمنٹ کریں کہ اپنے آپ کو حجاب جو دیکھنے میں اور تاڑنے میں فرق ہے. جی ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے انسان ویسے کہیں جا رہا ہے, گزر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ایک ہوتا ہے انسان نا وہ لسٹفل ڈیزائر کے ساتھ تاڑنا شروع کر دے اور ہر بندے کو یہ پھر ڈیفینیٹلی دس از ناٹ, اینڈ آئی تھنک ہم سب اندر سے فطری طور پہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. سو گائز ابھی ان کا ہم بات چیت کر رہے تھے, میں تھوڑا سا ان کا آگے وہ پڑھ دیتا ہوں جو کچھ اور انہوں نے باتیں کی, اس کے بعد ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کو. سو آفٹر مینشننگ اباؤٹ عیسیٰ علیہ السلام اینڈ امام مہدی, he mentions that he mentions that I know majority of Muslims will very passionately disagree with the above, so he knows that کہ میری بات جو ہے وہ he says majority of Muslims will very passionately disagree. So یعنی کہ he knows کہ people will strongly disagree with him. strongly ایک ہوتا ہے disagree, یعنی for example آپ کہتے ہو کہ ضیاء بھائی میں مطلب فار ایگزامپل فلاں ڈرنک پینا چاہتا ہوں اینڈ مے بی آئی ایم ناٹ ریلی پریفرڈ, لیکن میں آپ سے ڈسگری کرتا ہوں لیکن اسٹرانگلی نہیں کرتا. اسٹرانگلی وہ ہے جب مجھے دل سے پتا کہ یار یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بڑا غلط کر رہے ہیں. تو ہی نوز دیٹ فرسٹ آف آل, اینڈ ہی سیز کہ a lot will excuse of molding Islam to try to please the modern liberal Western world, which is true, which is actually مطلب اگر ہم دیکھیں کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس پہ نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں لگ تو یہی رہا ہے. دیکھیں لائک فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں آفن ٹائمس میں کہتا ہوں کہ جب لوگ نا اپنا ڈیفینس پیش کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس ڈیفینس میں نا ایک سچائی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں اگر کہتا ہوں آپ سے کہ علی بھائی آئی ڈونٹ مین ٹو بی روڈ بٹ آئی تھنک یو ناٹ ویری انٹیلیجنٹ, سو I just was rude with you right now. لیکن میں نے پہلے ڈسکلیمر کیا لگا دیا, I don't mean to be rude. یا میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو انسلٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا لیکن بلا بلا بلا, اور میں نے وہ انسلٹنگ کر دیا. I don't want to sound racist but I think you're like this. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا کہ جب بھی لوگ پہلے ڈسکلیمر دیتے ہیں نا تو اکثر وہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا وہ ڈسکلیمر دے رہے ہوتے ہیں. چلیں اگر ہم یہ مان بھی لیں جاوید کہ یہ نہیں, ان کی یہ نیت نہیں ہے, یہ واقعی ان کو ابھی یوں ہی لگ رہا ہے حق, لیٹس سے کنفیوزڈ ہیں, تو اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اصل میں, اینڈ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیم ایز ویل. اوکے سو اینی وے موونگ فارورڈ. اچھا وہ کہتے ہیں بٹ دا کرائٹیریا ٹو جج سم تھنگ ایز رائٹ اور رانگ ہیز ٹو بی سنسیئر انالیسس آف دا ریزننگ پریزنٹڈ rather than abuse. This is my advice to him. No, and I think reasoning انہوں نے نہیں دی نا, reasoning تو نہیں دی نا. Actually انہوں نے اینڈ میں نوٹ لکھا ہے کہ میرا پوری ویب سیریز ہے وہاں میری ریزننگ ہے. Okay, but that's okay. So anyway انہوں نے کہا کہ where is his sincere analysis? That's my question. Sincere analysis کا ہمیں کہا جا رہا ہے but where is yours?
اچھا میں آپ کو بتاؤں اپنی ویب سیریز میں ان کی ویب سیریز کے میں نے کچھ ایپیسوڈ دیکھے بھی تھے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے جو آپ کو ایڈوائز کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ اتنا بڑا ڈفرینس ہو نا, جب آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں, سو اٹ وڈ بی اے ویری گڈ آئیڈیا اف یو اسپینڈ سم ٹائم, مے بی اے ویک اور 2 or 10 days or a month with someone of the other opinion and actually get to know why they are saying what they're saying, not just hearsay, not just کہ لوگ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مولوی یہ کہتا ہے. دیکھیں میں خود بھی دین کی طرف آتے ہوئے نا, اینڈ ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ جب میں خود بھی دین کی طرف آتا نا تو آئی واز ویری اسکیپٹیکل آف مینی تھنگس, اینڈ اس ٹائم پہ مجھے تھا کہ مجھے جب تک صحیح ایویڈنس نہیں ملتا آئی ول ناٹ فالو اٹ. مجھے کوئی میرے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو فالو کروں جب تک میں پرسنلی اس کو بلیو نہیں کرتا یا میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو اس جرنی کے اندر نا میں بہت لوگوں سے ملا, اور آئی تھنک کوئی بھی ایسا مکتبہ فکر نہیں ہے جن کے علماء کے ساتھ میری ڈسکشنز نہیں ہوئی, اور پراپر ڈسکشن. یہ نہیں کہ جو بس ویسے ہی میں نے کسی کی بات سنی ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں, باقاعدہ بیٹھ کے بات چیت کرنا, سننا, اور آرام سے تحمل کے ساتھ بات سننا, بحث کی نیت سے نہیں, اس لیے کہ آپ مجھے اپنا موقف بتا دیں کہ آپ کیا دلائل بیس کر رہے ہیں. تو جب میں ان کے ایویڈنس کو دیکھتا تھا, دوسروں کے ایویڈنس کو, تو پھر میرے لیے مائنڈ میک اپ ایزی ہونے کا کہ کس کا ایویڈنس اسٹرانگ ہے. دیکھیں اب جس طرح کوئی بھی کیس ہوتا ہے دونوں سائڈ سے ایویڈنس آ رہا ہوتا ہے. ابھی یہ جو جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ کا کیس لے لیں, دونوں سائڈ سے ایویڈنس آیا, بٹ دین دا جج ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ کس کا ایویڈنس اسٹرانگ ہے اور کس کا ویک ہے. ایویڈنس تو دونوں نے دی ہے, دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے ہیں. اب جو بھی موقف بھی ہوگا دین میں بھی وہ سارے ایویڈنس لے کے آئیں گے. یو ہیو ٹو سی کہ وچ ایویڈنس از دا اسٹرانگیسٹ ان ٹرمز آف اٹس سورسز, ان ٹرمز آف آل دا تھنگز دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ. سو بہرحال ان میں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہے نا سنسیئر انالیسس چاہیے آف دا ریزننگ پریزنٹڈ رادر دین ابیوز, questioning the intentions and citing which side the majority is on. So what I would say is کہ ابیوز تو نہیں کرنا چاہیے, مطلب گالی گلوچ والا ہمارا دین نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوشچننگ دی انٹینشنز بھی ہم نہیں کرتے کہ آپ کا کیا, آپ ظاہر پہ آپ کا فتویٰ ہمیشہ وہ عمر بن خطاب کا قول ہے کہ جی فتویٰ ہم لوگ ظاہر پہ لگاتے ہیں, باطن کا معاملہ ہمیں نہیں پتا. لیکن ظاہری طور پہ جو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں وہ کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ امت کے اجماع کے ساتھ بھی ٹکرا رہی ہیں, قرآن و حدیث کی نصوص کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. اچھا اس میں تھوڑا سا ایک بات یہاں پہ مزید ایڈ کرتا چلوں. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہم لوگ نے ڈسکس کیا, ویری ویری امپورٹنٹ ایشو. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے شو کے اندر کہ ہم لوگ یہ ساری باتیں بریک ڈاؤن کریں. ویسے میں جسٹ ایف وائی آئی کے طور پہ جو لوگ فردر اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں, میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے ایج آف عائشہ والا جو معاملہ ہے یہ بہت ڈیٹیل میں, بہت ایکیڈیمکلی, بہت علمی طریقے سے دی ایکیڈیمک ڈسکورس جو ہے جس میں بردر مغیرہ لقمان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بردر احمد خان ہوں گے یا حماس اشرف ہوں گے یا اور بھی لوگ ہوں گے ہمارے بھائی ہوں گے, جنہوں نے 2 ایپیسوڈز میں اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. ہم نے انگلینڈ سے بردر عدنان رشید جو ہیں ان کو بلا کے بھی اس ٹاپک کے اوپر باقاعدہ طور پر کے اوپر جو ہے نا وہ ایپیسوڈ ریکارڈ کروایا, تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی, بیکاز عدنان رشید بھائی جو ہیں وہ ایک ہسٹورین ہیں اور ماشاء اللہ وہ سارے تاریخ کی جو بھی وہ چیزیں ان کو لے کے آتے ہیں. جو ایکیڈیمک ڈسکورس کے ایپیسوڈز ہیں ہائیلی ریکمینڈ ہیں, کیونکہ اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو ایج ہے وہ اس پہ جو دلیل موجود ہے وہ کیا ہے, وہ پوری جو اس کی نصوص ہیں ان کا انالیسس کرتے ہیں اور بتاتا ہے کہ وہ 100% اوتھینٹک سورسز سے آ رہی ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر سیکنڈ پارٹ میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے, واٹ از دا حکمہ بیہائنڈ دیٹ, اینڈ وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے ایج آف عائشہ والا بھی, یہ بھی 1400 سال میں یہ معاملہ نہیں تھا, یہ ابھی کوئی تقریباً 100 سال پہلے ایشو بنا ہے, جب یہ ویسٹرن لبرل نیریٹو چینج ہوا ہے. 1880s تک برٹش لا کے اندر, اور عدنان رشید بھائی اپنی ٹاک میں بھی یہ بات باقاعدہ دلیل کے ساتھ وہ شو کرتے ہیں, برٹش لا کے اندر بھی جو ایج آف میرج تھی that was 7, ٹھیک ہے. تو that was British law because throughout history ایج آف پیوبرٹی جنرلی واز کنسیڈرڈ ٹو بی کہ جی اگر ایج آف پیوبرٹی پہ آگے میرجبل ایج ہے, وہ تو اب جا کے ہمارے, اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جو ڈیتھ ریٹ بھی تھے وہ 30 35 40 سال میں لوگ مر جاتے تھے. سو اٹ واز اونلی نیچرل کہ آپ جلدی, یعنی سب کی تمام شادیاں جلدی ہو رہی ہیں, لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنا جو ہے فیملی کا ارلی اسٹارٹ کر رہے ہیں, میچور جلدی ہو رہے ہیں, رسپانسبلٹی جلدی پڑ رہی ہیں. اب جب ہم پڑھتے ہیں جی محمد بن قاسم 17 کی ایج میں جو ہے نا سندھ فتح کر لیا, 17 کی ایج میں آج بچہ اپنا بیڈ روم نہیں فتح کر سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز وہ تھی تو ہم کہیں کہ جی نہیں, لیکن آپ کو حقیقت کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ اور بات ہے کہ آپ یہ کہو کہ جی آج کل کے دور میں بچوں کا میچورٹی لیول, ہماری خوراکیں دیکھ لیں, ہمارا وہ دیکھ لیں, ہمارے یونیورسٹی سسٹم دیکھ لیں, بچوں کو بیچارہ ان کی گروتھ کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں کہ ابھی پڑھتا رہے, وہ بجور جا کے 25 سال میں جا کے جو ہے نا وہ مینٹلی ادھر پہنچ. اگر واقعی کوئی ایشو ہوتا بھی تو مشرکین مکہ جو اتنا زیادہ خلاف تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو بہانے ڈھونڈتے تھے, سب سے زیادہ وہ شور مچاتے ہیں, سب سے زیادہ لے کے آتے سامنے, اور ہمارے پاس نصوص موجود ہوتی ہیں. بالکل. اور یہ دیکھیں کہ اس ٹائم کا نا یہ ایک نیچرل ایک جو کنٹمپرری پریکٹس تھی وہ یہ تھی. اور میں اس کے اوپر ایک اور آپ کو ایک ماڈرنسٹ دلیل دیتا ہوں. ماڈرنسٹ دلیل یہ ہے اس کے اوپر کہ
پورے امریکہ میں, یورپ میں, انگلینڈ میں وہ لوگ سیکس ایجوکیشن کا ٹاپک جو ہے وہ 9-10 سال کی عمر سے شروع کر دیتے ہیں. جی کیوں کرتے ہیں یار, کیوں کرتے ہو؟ اف دس از such an issue, why are you teaching kids sex education at 9 and 8 and even sometimes 7 years? Because آپ کو پتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر بچے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا, اور آپ کو پتا ہے میں جہاں پہ تھا پورٹسمouth میں, یو کے میں, وہ تو ٹین ایج پریگننسی کیپٹل ہے وہاں کا, سب سے زیادہ ٹین ایج پریگننسیز وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو یہ جو سیکس ایڈ کے نام پہ کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ ڈونٹ ڈو اٹ, دے ڈونٹ ٹیل دیم ابسٹین فرام اٹ, کہ یہ تمہاری باڈی کے لیے خراب ہے, مر جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں نو یو اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, گو اہیڈ اینڈ ایکسپلور یور سیکسوالٹی, گو اہیڈ اینڈ ڈو واٹ ایور یو لائک, بٹ پریکٹس سیف سیکس, یہ کانٹرسیپشن یوز کریں. دیٹس واٹ دے آر پریچنگ. اس میں نا ایکچولی آج کی ڈیٹ میں غالباً جو امریکہ ہے اس میں جو لیگل ایج ہے فار دا میرج, آئی تھنک اٹ از 18 probably. ڈفرنٹ اسٹیٹس میں ڈفرنٹ, 18, 16 وغیرہ بھی ہے. الاسکا کے بارے میں پڑھ رہا تھا and I was surprised to see کہ الاسکا میں انہوں نے پتہ ہے کیا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ just to see whether the girl is eligible for the marriage or not. اگر لڑکی 13-14 سال کی عمر میں پریگننٹ ہو جاتی ہے, ان کو تب پتہ چل جاتا ہے اچھا شی از ایلیجیبل ٹو گیٹ میرڈ, اب آپ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں. یہ نہیں, یہ انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. I mean it is so I mean then how come you come up with this یہاں پہ جو بات آ جاتی ہے. خیر اس میں تو academic discourse کیا, اور یہ فیکٹ ہے, یہ ان کا جو میں لا پڑھ رہا تھا الاسکا کا, وہ I mean بولتے ہیں یہ نہیں, ہمارے پاس یہ کرائٹیریا ہے کہ آپ اگر شادی کرنا they've been into relationship for quite یعنی if you want to see یعنی وہ اوکے ہے, you can have the relation first, اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. but wherever there is marriage that's an issue. then it's an issue. اصل میں وہ یہی تو بات ہے, وہ کہتے ہیں you can have all the sexual relations you want, just don't get pregnant. Just don't get اس پہ وہ کرتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کا کیا ہوگا, وہ کارپوریٹ انسٹیٹیوشن جو آپ کو اسکولنگ کر رہے ہیں نا, اس میں آپ کا ہر جا جائے گا, کیونکہ اب بچہ بھی ہو گیا, اب آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ. یہ بہرحال یہ ٹاپک میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہمارے جو ایکیڈیمک ڈسکورس کا جو شوز ہیں ایج آف عائشہ کے اوپر, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس معاملے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے. ایکیڈیمک ڈسکورس کی ہی ایک ایپیسوڈ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اگر آپ نے ڈیٹیلڈ دیکھنا ہے نا, کسی کو ابھی بھی اشکال, ہم نے تو یہاں سے ٹچ کیا یہاں پہ, تو ان کی ایپیسوڈ ہے مغیرہ بھائی کی دا ڈسینٹ آف عیسیٰ علیہ السلام, ایپیسوڈ نمبر 7 ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکیڈیمک ڈسکورس میں. صحیح. آپ لوگوں کو دوبارہ سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی؟ مجھے آ رہی ہے. تو گائز ابھی ٹائم ہو گیا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا, وچ از بک آف دا ویک سیگمنٹ. اور آج موقع کی مناسبت سے جو بک میں ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ یہ امیزنگ بک ہے جس کا نام ہے دا بک آف دی اینڈ. یہ ابن کثیر کی جو کتاب ہے البدایہ والنہایہ, اس کا ایک سمجھ لیں کہ اس کا ایک اس میں سے ایک ایکسٹریکٹ ہے, اور اس میں جتنے بھی جو سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. سو اس میں آئی مین اینی بڈی ہو وانٹس ٹو لائک ڈو ڈیٹیل اسٹڈی آن دا سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز, اس کے اندر آپ کو تمام وہ حوالے بھی مل جائیں گے, چاہے وہ امام مہدی سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کمنگ ہو, چاہے وہ دجال کے بارے میں ہو, یا اس سے پہلے جو مائنر سائنس ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے, یاجوج ماجوج کا بھی ہے, دابت الارض کا بھی ہے وہ جو نکلے گا, اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی. سو اف somebody is wanting to study about the science of the hour then this is a very good book for that. And I think میں اس کو ریکمینڈ اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم سائنس کے بارے میں پڑھتے ہیں نا, تو ہمارے اندر ایک لیول آف اویئرنیس ڈیولپ ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیں. لائک فار ایگزامپل, اگر میں ٹریفک لائٹ کو نہیں پہچانتا, اگر ٹریفک لائٹ بھی ایک سائن ہے نا, اٹس اے سائن, یا کوئی سگنل لگا ہوا ہے کہ جی یہاں سے یو ٹرن لینا منع ہے, تو یہ سائنس ہے نا. تو اف آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریکگنائز اے سائن, میں اگر ایک گاؤں سے آیا ہوں, چٹا ان پڑھ آدمی ہوں, گاؤں سے آیا ہوں, مجھے نہیں پتا یو ٹرن والا سائن یہ کیا ہے, مجھے بس ایک لوپ نظر آ رہا ہے, گرین لائٹ, بلو لائٹ, یلو لائٹ, پنک لائٹ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کوئی بھی کلر ہو جائے, آئی ڈونٹ نو. سو ریڈ لائٹ پہ میں گاڑی میں اگر جو ہے نا ڈرائیو کر رہا ہوں تو میں تو لائٹ توڑ جاؤں گا کیونکہ مجھے تو نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. سو ایون دا سائن از ان مائی فیس, آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکگنائز اٹ بیکاز آئی ڈونٹ ایون نو واٹ دا سائن از اینڈ واٹ دا سائن مینس. لیکن یہ جو اس کے اندر جو ڈیٹیلز ڈسکشن آپ کو ملتی ہے قرآن مجید کی آیات پر بیسڈ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث پر بیسڈ, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب یہ نشانیاں نظر آنا شروع ہوں, سو یو شوڈ پریپیئر دیٹ دی آور از نیئر. اینڈ آئی تھنک اس وقت جو مائنر سائنس ہے علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تقریباً سارے ہی پورے ہو چکے ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹسٹی کا بھی آپ کو کا پتہ چلتا ہے کہ when you say کہ how do you know that a person is a prophet of God, you know. So one of the things, not the only thing, but one of the things is کہ that prophet of God has made some prophecies, and ان میں سے ایک پروفیسی بھی غلط نہیں ہو سکتی. Yes. اگر ایک پروفیسی بھی غلط ثابت ہو جائے نا کہ اس نے کہا تھا کہ ایسے ہوگا اور ویسا نہیں ہوا,
اس کا مطلب ہے he is not a prophet of God. جیسے نوسٹرڈامس کے بارے میں کہتے ہیں نوسٹرڈامس نے بہت ساری پروفیسیز کی لیکن اس کی بے شمار پروفیسیز غلط ثابت ہوئی ہیں. That's enough. ٹھیک ہے, تو اس کا پتہ چل گیا کہ وہ he was not a prophet. ٹھیک ہے, but the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he has mentioned in many ahadith about the signs of the end of times, the minor signs, اور وہ تقریباً سارے پورے ہو چکے ہیں. تو یہ تو حدیث کی اس پہ بھی دلالت کرتی ہے, حدیث پہ بھی دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ بھی دلیل ہے, اور سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز پہ بھی دلیل ہے. اچھا یہ 3 in 1 ہے. اچھا یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے جو آپ نے ابھی بتایا, یہ ہم نان مسلم سے دعوت الاسلام کرتے ہوئے بتاتے ہیں. اٹس اے بگ چیلنج دیٹ اسلام آفرز دیم. کبھی بھی بات ہو رہی ہو نا نان مسلمس کے ساتھ تو وہ کنونس وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سالڈ چیز بتاؤ, تو ہم انہیں ایک یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ٹیک اینی تھنگ فرام قرآن, اینی پروفیسی. فرعون کی لاش کی بات ہوئی تھی, پرشیا ول بی وہ رومنس کو ہرا دیا تھا, پھر رومنس دوبارہ کانکر کر لیں گے پرشیا کو, وہ ساری پروفیسیز ہوئی تھی. فائنڈ اے سنگل پروفیسی ٹو بی رانگ اینڈ دین اسلام یو کین سے اٹ از ڈن. ایون ہم بھی آپ کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے. چونکہ آپ قیامت کی نشانیوں کی بات کر رہے تھے, عیسیٰ علیہ السلام از ون آف دا میجر سائنس آف دی اینڈ آف دا ٹائمس, اور اس کے بارے میں اتنی احادیث موجود ہیں. if you are denying that then you are denying the major signs as well. اور اس سے مجھے یاد آیا سورۃ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے جس میں اللہ نے اتنا کلیئرلی فرما دیا, میں پورا کانٹیکسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے, کوئی تفسیر وغیرہ نہیں, ڈائریکٹ مطلب ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس سے پچھلی آیات آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں, پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میجر سائن کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا. اچھا میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے مینشن کروں کہ جو باتیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں نا, کہ جو اعتراضات ہیں کہ جی چاہے وہ اپوسٹسی کے بارے میں یا مرتد کی سزا کے بارے میں, یا پھر اسلام جو ہے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, کیا آپ جو ہے نا وہ مطلب اٹیکنگ وار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یا سلیوری کے بارے میں فار ایگزامپل, یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو ہم ابھی آج کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑا انٹلیکچوئل ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ پاسٹ کے بارے میں ایک ججمنٹ پیش کر رہے ہیں بیسڈ اپون آر پریزنٹ ورلڈ ویو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ سمجھنے والا, کہ ہم لوگ پاسٹ کے کسی معاملے, چاہے وہ ایج آف عائشہ رضی اللہ عنہ ہو, چاہے وہ سلیوری ہو, چاہے وہ کچھ بھی چیز ہو, ہم پاسٹ کے بارے میں ایک ججمنٹ پیش کر رہے ہیں آج کے ویو کے بارے میں جو آپ کا آج ہے. سو فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ سلیوری نہیں ہونی چاہیے, اور نہیں ہونی چاہیے, واقعی میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو حکمت ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات اس کے بارے میں بھیجے, اور کس طرح سے اس کو وین آف کیا گیا, اور اس کے بارے میں کنڈیشنز کیا ڈال دیں کہ فیوچر میں اگر ہوتا تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں, سلیو کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی, آل آف دیٹ اسٹف. ناؤ وی آر ویوئنگ اٹ کہ پیور ایول, نو ناٹ ہیپننگ, رائٹ. اچھا ابھی ہمارا جو ویو ہے سلیوری کے بارے میں وہ یہ ہے کہ نو اٹس ایبسولوٹ ایول اینڈ اٹ شوڈ نیور بی دا کیس, آلدو دیر آر سچویشنز جہاں پہ یہ ایک نیسیسٹی بن جاتی ہے, اور اس کے لیے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. ناؤ امیجن کریں کہ ابھی ہم لوگ, یہ میں ابھی ریسنٹلی لاہور سے ہو کے آیا, تو احمد خان بھائی کے ساتھ جو ہمارے پوڈ کاسٹ پہ بھی آ چکے ہیں, ان کے ساتھ اس ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو ہی مینشن اے ویری بیوٹیفل پوائنٹ اینڈ آئی ایم شیئرنگ دیٹ ود یو گائز. اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج ہم ہیں 2022 میں, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز کہ یہ ہم لوگ چلے جائیں 3022 میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, سو لائک 1000 years have passed, ٹھیک ہے. اب 1000 years کے بعد کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یار یہ جو لوگ 2022 میں رہتے تھے نا, یہ لوگ سلیوری میں بلیو کرتے تھے, حالانکہ ہم تو نہیں بلیو کر رہے. وہ کہتے ہیں وہ بلیو کرتے, یو نو وائی, بیکاز نا ان کے گھروں میں نا سرونٹس ہوتے تھے اور میڈز ہوتی تھیں, اور وہ ان کو نا کوارٹروں میں رکھتے تھے, اور وہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجیکلی انسان اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ایوری تھنگ از ناؤ بینگ ڈن بائی روبوٹس, ایوری تھنگ از بینگ ڈن بائی روبوٹس, ہر چیز مشین ڈریون ہو چکی ہے. سو آفس بوائے, یعنی کہتے ہیں یار آفس بوائے ان کے پاس ہوتا تھا, وہ چائے سرو کرتا تھا. لک ایٹ دا پیتھیٹک نیچر آف دیز پیپل, they were peddling slaves. اور یہ جو کارپوریٹ ورلڈ تھی وہ تو سب سے بڑی سلیو ڈرائیور تھی, لوگوں کو 9 to 5 کام پہ لگایا ہوا تھا, یعنی گدھوں کی طرح محنت کرواتے تھے, ویکینڈز بھی ان کے رگڑا لگواتے تھے, لوگ ڈیٹ میں چلے جاتے تھے, ڈیٹ سلیوری ہوتی تھی. بیچارہ بندہ قرضے میں پیدا ہو رہا ہے, ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ قرضے میں, اس کے باپ کا قرضہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے, اور یعنی امیجن دا لیول آف سلیوری ایٹ دیٹ ٹائم.
سو ہمارے کانٹیکس میں تو ہم اس کو بالکل نارمل سمجھ رہے ہیں, ہماری تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ بندہ جو ہے جو 1000 سال بعد آ رہا ہے وہ ہمارے بارے میں ججمنٹ کر رہا ہے کہ یہ ان کا کانٹیکس کیا ہے. سو یہ ایک پرابلم ہو جاتا ہے جب آپ ایک معاشرے میں اپنے لینس کو جو ہے نا وہ دوسروں کے اوپر چسپا کر کے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہاں پہ کیا ہے, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس زمانے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا, چاہے وارز ہیں, یہ ہے, وہ ہے, اس زمانے میں واٹ واز دی آپشن؟ دی آپشن واز یا تو آپ ان کو غلام بناؤ یا پھر قتل کر دو ساروں کو, بیکاز دیر از نو ادر تھرڈ آلٹرنیٹیو. تھرڈ آلٹرنیٹیو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کے پاس جو ملٹری اسٹریٹجی بھی ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ جس کے پاس نفری زیادہ ہے وہ جو ہے نا فائدے میں, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, یا تو آپشن یہ تھا کہ ساروں کو قتل کر دو, جتنے بھی لوگ پرزنر آف وار لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں آپ کو, کیونکہ پرزنر آف وار بھی ایکسپینس ہے نا آپ کے اوپر. جی جی, اٹس این ایکسپینس, اسٹیٹ کے اوپر ایکسپینس ہوتا ہے. دیکھو آپ نے ساری قوم کو پکڑ لی, اب یہ آپ کو نہیں پتا کتنے ہاسٹائل ہیں, یا تو آپ ان کو اپنی جیلوں میں لے کے آؤ, ان کا کھانا پانی خرچہ اپنے متھے کہتے ہیں نا ایک اور پرابلم لو, یا ایزی آپشن ہے قتل کر دو ساروں کو, یا پھر یہ کہ ایک ایک بندے کو ذمہ داری دے دو کہ یار کچھ سلیوز آپ کے پاس ہے, کچھ آپ کے پاس ہے, ہر بندہ. اور پھر اسلام جو حکم دے رہا تھا سلیوری کے بارے میں وہ یہ تھا کہ ایٹ دا فرسٹ اپرچونٹی ٹرائی ٹو فری دا سلیو, فری دا سلیو, فری دا سلیو. اور اگر آپ نے سلیو رکھا بھی ہوا ہے اس کو آپ نے وہی کپڑے پہنانے جو آپ خود پہنیں گے, وہی کھانا کھلانا جو آپ کھائیں گے. سو اس کانٹیکس میں تو میں آرگیو کر سکتا ہوں, اٹ کین بی ویری ایزیلی آرگیوڈ کہ اسلامک زمانے میں جو سلیوری چل رہی تھی وہ آج کی جو آپ نے امپلائیز رکھے ہوئے اس سے بہتر معاملہ ان کا تھا. آج کا سی ای او جو ہے, کوئی سی ای او کہتا ہے کہ جی سی ای او جو کپڑا پہن رہا ہے وہی پی این بھی پہنے گا آفس پر, جو سی ای او کھانا کھا رہا ہے وہی آپ کا چپراسی بھی کھائے گا. کیا یہ ہوتا ہے؟ آج تو ہمارے پاس ورسٹ سلیوری ہے. اگر سلیوری کی پیور ڈیفینیشن میں جائیں کہ جی کیا ایک بندے کو اوپریس کرنا, انجسٹس کرنا, سو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ جہاں پہ ایک انسان اپنے ورلڈ ویو کو پاسٹ میں چسپا کرے اور پھر اس کے بارے میں ججمنٹ پاس کرے کہ یار وہ غلط ہو رہا تھا. اس کو اگر سمجھنے کے لیے یہ بھی سوچا جائے نا کہ اگر اس زمانے میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہوتی تو وہ ان سلیوز کے ساتھ کیا کرتی؟ کچھ بھی نہ کرتی. وہ کہتے ہیں تو بالکل نارمل سی بات چل رہی ہے, تو آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے. آج ہیومن رائٹس والے کیا بات کر رہے ہیں سلیو یعنی امپلائیز کے بارے میں. اصل میں زیادہ بھائی ورڈ سیم یوز ہو رہا ہے نا, یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے جو آپ نے اینڈ میں سمرائز کیا ہے. اگر آپ امریکن سلیوری کو دیکھیں نا, اس کے لیے بھی ورڈ سلیوری یوز ہوتا ہے, اور جو اسلام میں جو ایک آیا تھا جو آہستہ آہستہ ایمینسیپیٹ کیا ہے اسلام نے, اس کے لیے بھی ورڈ سلیوری یوز ہوگا. آپ موویز اٹھا کے ذرا دیکھیں سلیوری پہ, ڈاکیومنٹریز دیکھیں امریکن, کتنا ظلم ہوتا تھا, تو وہ ہمیشہ سے نیگیٹو دیکھا گیا تھا. یہ تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں یہ کفالت کر رہے ہیں آپ کسی کی بڑے اچھے طریقے سے, سیم اچھا پہناؤ, اچھا کھلاؤ. سلیوری کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے, دیکھیں وہ کتنی چیزیں ہیں, واقعات ہیں کہ جو انس بن مالک تھے غالباً, وہ اسامہ بن زید کی بات جو ہوتی ہے, زید بن حارثہ, تو وہ دیکھیں نا کہ اتنا اچھا ٹریٹمنٹ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے جب پیرنٹس بھی آ گئے, پیرنٹ اور ان کے چچا جب آتے ہیں کہ جتنا آپ نے مال لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے لے لو اور گیو اس آور سن بیک, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے, اس سے پوچھ لو اگر یہ جانا چاہتا ہے تمہارے ساتھ وی کین گو. اب سبحان اللہ, اگر تو ان کے اوپر اگر کوئی ٹارچر کرتے اور یہ وہ, کوئی بھی عقل مند لڑکا ہو بچہ ہو تو رو کے وہ ابا جی آپ آ گئے ہیں مجھے یہاں سے چھڑا دیں, لیکن what was his statement کہ میں نے آپ کے ساتھ Now this is such a good example, such a good proof proof کر دیتا ہے سارا کہ اسلام میں سلیوری یعنی کس لیول وہ کوئی اور چیز تھی سلیوری, یہ وہ والی نارمل سلیوری نہیں تھی. ایک چیز اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو سلیوری اس زمانے میں تھی نا, جس طرح سلمان الفارسی کا قصہ آتا ہے کہ وہ ایک یہودی کے ہاں غلام تھے. جی جی, اچھا وہاں پہ نا یہ بھی کانسیپٹ انڈرسٹوڈ تھا. اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ سلیوری ایبسولوٹ سلیوری ہے وہ جو یعنی وہ جو افریقہ سے سلیو ٹریڈ ہوا ہے وہ اور ہے. یہ جو سلیوری تھی اس میں کیا تھا, اس میں کنڈیشنز ہوتی تھیں کہ اگر غلام اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہے تو اگر وہ یہ چیزیں چیک لسٹ میں کر دے تو وہ آزاد ہو سکتا ہے. جیسے کہ وہ یہودی نے اینڈ میں کہا نا کہ اگر تم یہ اتنے ٹریز پلانٹ کروا دو اور اتنا کر دو تو میری طرف سے آزاد ہو, کہ اگر تمہارا یہ کام تم کر لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہیلپ کیا اس چیز میں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے وہ درخت کے بیج لگا کے جاتا ہوں, اور وہ سارے کے سارے جو ہے پراپرٹی نہیں ہوتے تھے بندے اس طرح نہیں تھے, مطلب ایون دے ہیڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. مطلب اس سلیوری میں بھی یہ بلیٹنٹ سلیوری اس طرح نہیں تھی کہ اب میں تمہارے ساتھ جو مرضی چیک کر دوں, جیسے بلیک سلیوری تھی ہاں اس میں وہ جو تم پراپرٹی ہو اس کے, اس طرح نہیں تھا. اس میں بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی جس طرح آج ہمارے امپلائیز کے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہی ہوتے ہیں نا, ہم وہ تھوڑی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سرونٹس کے پراپر سلیوز ہیں, لیکن بہرحال اس میں بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ جو ایک فالس ڈائکاٹمی ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا ایڈریس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کبھی بھی پاسٹ کے بارے میں اسٹیٹمنٹس آپ ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں, آپ ان کی سچویشن کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ جو وہ کر رہے تھے کیا اس زمانے میں لوگ اس کو آبجیکٹ کر رہے تھے, کیا اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا جو میس لوگ وہاں پہ تھے ور دے پروٹیسٹنگ آل آف دس. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ. اور اگر آپ اپنے نیرو ورلڈ ویو
انٹرویو کے اندر پوری دنیا کی تاریخ میں فتوے لگانا شروع کرتے ہیں, پھر آئی تھنک وہ بہت ایک جسٹیفائڈ وہ جو ہے نا اسٹینس نہیں بنتا, آلدو ہم نے آلریڈی بات کر لی ہے سلیوری کے بارے میں. اچھا میں یہاں پہ تھوڑے سے کچھ آپ کے سامنے نا احادیث مینشن کرتا ہوں, وہ احادیث جن کا تعلق امام مہدی والے ایشو کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ایک حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے, اور میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں بیکاز امام مہدی کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے, احادیث مبارکہ میں وافر مقدار میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ پہلی حدیث جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی اور بالکل صحیح حدیث ہے. ابو سعید الخدری جو ہے رضی اللہ عنہ وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ the Mahdi is of me. The Mahdi is of me. He has a high forehead and a prominent nose. He will fill the world with fairness and justice as it was filled with wrongdoings and injustice, and he will rule for 7 years. بالکل اوتھینٹک حدیث ہے مسند امام احمد کی, اچھا سوری ابو داؤد کی, سنن ابی داؤد کی. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے مینشن کرتا ہوں جو کہ یہ بھی ابن ماجہ میں بھی ہے, صحیح اسناد کے ساتھ ہے, اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے. اس میں صوبان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 will fight one another for your treasure. Each one of them will bring the son of a caliph, but none of them will gain it. Then the black banners will come from the east and they will kill you in an unprecedented manner. Then he mentioned something that I do not remember. Then he said, when you see him, then pledge your allegiance to him, even if you have to crawl over the snow. اور یہ امام مہدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو وہ مل جائیں تو آپ کو چاہے برف پہ رینگ کے جانا پڑے, آپ ان کو جا کے جوائن کریں. اور یہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. اچھا اسی کے ساتھ بے شمار حدیث ہیں, ٹائم اتنا نہیں کہ میں ایک ایک آپ کے سامنے مینشن کروں. چلیں کہ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ the Mahdi is one of us from our family. Allah will prepare him in one night. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے 2/58 نمبر ہے اس کا. اچھا ایک میں ہمارے بہت بڑے عالم دین اور مفتی گزرے ان کا میں کال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دس از فرام شیخ ابن باز. وہ کہتے ہیں کہ the matter of the Mahdi is well known and there are abundant ahadith concerning him which are mutawatir and support one another. More than one of the scholars stated that they are mutawatir, and that is with regard to the meaning, not the wording, because there are so many different isnad, versions, texts and wordings. This indicates that this promised person is something proven, his appearance is real, and his name will be Muhammad ibn Abdullah, one of the descendants of Al-Hasan ibn Ali رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو یہ الحسن کے اس میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں his rule will be a mercy from Allah to this ummah toward the end of time. He will appear and establish justice and truth and forbid oppression and injustice. Through him, Allah will bless the ummah in terms of justice, guidance and support for the people. So بے شمار حدیثوں میں highly recommend کروں گا. By the way, اس بک کے علاوہ یہ بک بھی میں recommend کر دیتا ہوں آپ کو. یہ ڈاکٹر محمد العارفی کی ہے The End of the World, Signs of the Hour and Major and Minor. So آج چلیں آپ لوگوں کو نا 2-in-1 ہو گیا, 2 بک ریکمنڈیشن دے دی ہیں. دس از ویری ایزی اینڈ آئی تھنک خاص طور پہ جب آپ نے بچوں کو انٹروڈیوس کرانا ہو یا کوئی, میں یوتھ کے لیے کہوں گا کہ یہ زیادہ ایزی ٹو ریڈ ہے بیکاز بہت ہی شارٹ فارم میں انہوں نے سارے معاملات کو ڈسکس کیا اور ساتھ ساتھ ریفرنسز پورے دیے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ہائیلی ریکمینڈ دس بک ایز ویل. ابھی آپ نے ابھی جو لاسٹ میں کوٹ کیا جس میں تواتر حدیث تواترہ کی بات آئی, یہ جو حمزہ علی عباسی بھی اور جو اس طرح کی چیزیں پہ بلیف کرتے ہیں نا, ان کی اگر آپ انالیسس کریں گے نا, ان کی جو وجہ ہے کیوں کرتے ہیں, اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں نا, وہ یہ بلیف رکھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے تک تواتر سے پہنچی ہے نا, جیسے اذان ہے یا جیسے کچھ اور چیزیں ہیں, وہ ہم لے سکتے ہیں سننا کے طور پہ, اس لیے ہم حدیث کا پوری طرح سے انکار نہیں کرتے. آپ اس کو کیسے رول آؤٹ کر لیتے ہیں جب احادیث بہت ساری ایسی ہیں جو اتنے زیادہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں آپ تک, اس کو کیسے رول آؤٹ کر دیتے ہیں؟ doesn't make sense. So this is a point to be thought very about. true. انشاءاللہ ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں which is the quote of the week. So guys, quote of the week سیگمنٹ میں آج ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ لے کے آئیں گے. سنن ترمذی کی حدیث ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ٹاپک کے اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ یہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ he who loves my sunnah has loved me and he who loves me will be with me in paradise. So جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرتا ہے, آپ نے فرمایا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, اور جو مجھ سے پیار کرتا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور اس کے بارے میں اور بھی حدیث موجود ہیں کہ
آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے آپ محبت کرتے ہو. تو صحابہ تو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اس سے اچھا دن کوئی نہیں تھا جس دن ہم نے یہ حدیث سن لی, کیونکہ ہم سب کو اور جو بھی باتیں ہوں ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی ہے. اور سچائی جب انسان کے کردار میں نظر آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فارم میں جو ہے وہ اس کے کیریکٹر میں جھلکنا شروع ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک دیر از نو ڈینائنگ دیٹ وی ایز مسلمز have to try to be the best versions, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور I think یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر میں عمر بھائی یا ابو سعد بھائی یا علی بھائی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے نا فلاں شخص کی طرح بننا ہے, ٹھیک ہے, اور اس شخص کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہی نہیں ہوں, تو پھر آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار آپ تو ظالم آدمی ہیں, یار آپ تو انجسٹ آدمی ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا, آپ نے کل اس بندے کی طرح بن کے آنا ہے. اب آپ کو میں کچھ انفارمیشن ہی نہیں دے رہا اس کے بارے میں کہ بھائی اس کا چلنا کیسا, اس کا پھرنا کیسا, اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا, اس کی ساری باتیں. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل تو بنا رہے ہیں, لیکن رول ماڈل تب ہوگا نا جب ہمیں ان کی سنت کا پتہ ہوگا. تو وہ سنت کہاں ہے, وہ کنٹینر کہاں ہے اس کا, وہی احادیث مبارکہ ہے. تو دیٹ آیا دین اگر آپ سنت کو مائنس کر دو, آپ احادیث مبارکہ کو مائنس کر دو, دین دیٹ آیا بیکمز پریٹی مچ یوز لیس. آپ کہہ رہے ہو ہمارے لیے رول ماڈل ہے, مجھے کیا پتا بھائی وہ رول ماڈل کیسے تھے, آئی ووڈ نو اٹ اف آئی نو ہز سننا, اور وہ کہاں ہے, وہ حدیث مبارکہ میں. سو آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ٹائی ڈاؤن کرتی ہیں. آئی تھنک ہم لوگوں نے آج جو بات کی ہے ان سمری اور آن دا ریکویسٹ آف ون آف آور بردرز ہو آج دا کویسچن, ہم نے یہ بات آج اسٹیبلش کی ہے کہ ہمارے لیے جو دین کے مین سورسز ہیں that is the Quran and the Sunnah, although there are others like Ijma and Qiyas also, but mainly جو primary sources ہیں وہ قرآن and سنت ہیں. اور یہ قرآن و حدیث اور سنت کہاں ہے, وہ جو ہے نا حدیث مبارکہ میں. اگر ہم لوگ واقعی میں اپنے دین کو پڑھنے کے بارے میں سنسیئر ہیں تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا سورسز, اور ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھنا, سمجھنا, اور پھر اپنا اوپینین ڈرائیو کرنا, کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان, ہمارا دین, ہمارے کنکلوژنس بھی جو ہیں وہ بہت خطرے میں پڑ جائیں گے. تو پہلی بات. دوسری بات ہم لوگوں نے یہ اسٹیبلش کی ہے کہ جتنے بھی جہاں پہ کنسرنز اور اعتراضات ریز ہوئے ہیں اس میں ہم لوگوں نے قرآن کے بھی ایویڈنس دیکھے ہیں, احادیث مبارکہ کے بھی دیکھے ہیں. کچھ چیزیں ہم لوگوں نے یوزرز پہ بھی چھوڑ دی ہیں بیکاز ڈیوریشن آف دا شو از ویری شارٹ, تو ہم لوگوں نے کچھ چیزیں بتا دیا کہ فردر ریڈنگ اور ویوئنگ کے لیے آپ کون کون سے ہمارے پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ یہ ٹاپکس ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اور ایونچولی اور آخر میں ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اف یو آر سنسیئر ود یور ریلیجن, اگر آپ اپنے دین کے بارے میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچائیں سب سے پہلے. اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ مین اسٹریم باڈی سے ٹکرا رہی ہے, اور میں خود دلالت اور گمراہی پہ نہیں ہونا چاہتا, تو میں اس پہ اچھی طرح سے تحقیق کر لوں, اچھی طرح سے ریسرچ کر لوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا یہ واقعی میں ایسی بات ہے جو کہ بہت ویلڈ ہے اور بہت اسٹرانگ ایویڈنس پہ بیسڈ ہے. اور اگر نہیں ہے تو بہتر نہیں ہے کہ میں خاموش ہی رہ جاؤں until I find evidence strong enough to speak out and say something, especially as a person who is a new student of knowledge. ایک بندہ جو دین کی طرف آ رہا ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جو بیسکس دین کی چیزیں اس پہ ڈال دو, اس سے پہلے کہ آپ ایک اور جگہ پہ جاؤ. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ بھی ایڈ کروں کہ جس طرح فار ایگزامپل کئی ایسے بھائی ہیں جو جذبات میں شاید فار ایگزامپل کسی علماء کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں جو پاس میں گزرے, یا ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ جو گزرے جو تاریخ میں گزر کے ان کو کرٹیسائز کریں فار اینی تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن. سو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ علماء, مشائخ, ائمہ کرام اور اسلاف میں جو لوگ گزرے ان کو آپ کرٹیسائز کریں بیکاز آف سم تھنگ دیٹ یو ہیو ہرڈ اور تھنگ, آپ یہ دیکھو کہ کیا آپ کا کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ آپ کے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. کیا وہ ضروری ہے کہ آپ اتنا بڑا پنگا لے رہے ہیں بیسکلی. اور اگر آپ تو اس میں پھر دو آپشن ہوگی, یا تو آپ کا کرٹیسزم ٹھیک ہے, جس کیس میں آپ کا کرٹیسزم ٹھیک تھا. اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ ایک مسلمان کے اوپر, اور ایک عام مسلمان پہ نہیں, کسی عالم, کسی ائمہ کرام میں سے کسی میں, یا ہمارے اسلاف میں کسی کے ساتھ بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہو, اینڈ دس بیکمز اے میجر سن, اور اٹ کوڈ ایون ٹیک یو ٹو کفر, بیکاز آپ ایک مومن کے بارے میں, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ یا مومن کو اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو اگر وہ کافر نہ ہو تو پھر آپ خود ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو اتنی بڑی رسک میں ڈال رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے دین کے جو کچھ اسٹیبلش چیزیں ہیں, چاہے وہ ہمارا تعلق ان کا عقائد کے ساتھ ہو یا اجماع کی دیگر جو معاملات ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ ایک چیلنجنگ پوزیشن لے کے آ رہے ہیں, سو اف یو آر رائٹ یو آر رائٹ, ٹھیک ہے. بٹ اف یو آر ناٹ رائٹ, اف یو ہیو میڈ اے مسٹیک وداؤٹ ہیونگ اینی بیسس فار اٹ,
دین دس از اے ہیوج پرابلم. آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا بغیر کسی وجہ کے. حالانکہ آپ اچھے بھلے چل, دیکھو جس بندے نے اس معاملے کو ڈیل نہیں کیا ہوتا کہ یا اللہ یہ تو ہی بہتر جانتا ہے, میں اس کے بارے میں نہیں علم رکھتا, تو میں اس کو چھوڑتا ہوں, میں پہلے بیسکس پہ کام کرتا ہوں. دین کے اندر ترجیحات ہے نا, پرائرٹائزیشن ہے. تو اگر ہم پرائرٹی کے ساتھ چلے تو آئی تھنک ہم اپنے آپ کو بھی بہتر ٹریک پہ رکھیں گے. فائنلی گائز میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا کچھ ایڈوائس دینا چاہو, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس وقت دین کو سیکھ رہے ہیں, دین کو سمجھ رہے ہیں, دین کے بارے میں کبھی کبھار کنفیوژنس کا شکار بھی ہوتے ہیں, جس طرح کچھ ایسے معاملات ہائی لائٹ ہوئے, ان کے بارے میں آپ کیا ان کو ایڈوائز کرنا چاہیں گے جو آپ لوگوں نے بھی اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا؟ علی بھائی اسٹارٹنگ ود یو. میں تو یہ دیکھیں یہ اسٹیٹس اور اس طرح کی باتیں جن کی طرف سے آئی ہیں اس پہ ہم نے بہت ساری بات کر لی, لیکن جو لوگ اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, جن کو متعارف کرایا جا رہا ہے ان نئی چیزوں سے, میں کم از کم ان کو ضرور یہ چیز کہوں گا کہ اسلام جو ہے نا وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ کو بہت ساری جو ہیں قربانیاں دینی ہوتی ہیں ود ریگارڈس ٹو یور لائف اسٹائل اینڈ ابائڈنگ بائی دا ٹیچنگز اور جو بھی احکامات اسلام کے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ سافٹ اور میٹھا میٹھا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس میں کوئی بھی سیکریفائسز نہ کرنے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ورژن جو نیا اسلام کا پیش کیا جا رہا ہے اس میں آپ نے بیسیکلی کچھ بھی نہیں چھوڑنا. اٹ ڈز ناٹ ڈیمانڈ اینی تھنگ فرام یور لائف اسٹائل دیٹ یو نیڈ ٹو کٹ آف, اور اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت شو کرنی ہے, ٹھیک ہے. حلال چیزیں جو ہیں وہ واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں, جیسے کہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں حلال بین و حرام بین. تو یہ چیزیں واضح ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ لیلوہا کا نہاریہا, کہ اس کی جو راتیں بھی ہیں وہ بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو اس کی جو ٹیچنگز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اب کوئی بندہ اٹھ کے آنے والے زمانے میں آگے کوئی نیا ورژن ایسا نہیں لا سکتا جس میں میجورٹی آف دوز پیپل ہو ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیئر لائف آف سن would feel comfortable continuing in their sin, and also feel comfortable that they are abiding by the rules set by Allah subhanahu wa ta'ala and they are being faithful. So we should know this for a fact کہ دین جو ہے ہم سے بہت کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر یہ نہ کرتا ہوتا تو آئی ووڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو ٹیک دس میوزک از حلال تھنگ, یو نو, اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ووڈ سے مے بی نیڈ آف ٹائم, بٹ اسلام ڈز ناٹ سے دیٹ along with other things جو کہ لسٹ میں. اچھا جی سر, فیلو ہمارے یوٹیوبرز یا انفلوئنسرز ہیں, ان میں سے ایک مورو کا میں نے دیکھا کامنٹ, انہوں نے کہا کہ آئی ایگری, اسی کے نیچے انہوں نے کامنٹ اوپر ایکچولی کامنٹ کیا ہوتا کہ آئی ایگری ود ایوری تھنگ دیٹ ہیز بین سیڈ ہیئر. سو اے پرسن سچ ایز ہم, جو خود اس وقت آپ کہہ لیں کہ ایک کشمکش سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ان کے شوز پہ, ان کے پوڈ کاسٹ پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہ گالی گلوچ سے بھی پرہیز نہیں کرتے, وہ ہر قسم کی زبان بھی استعمال کر لیتے ہیں, ٹاپکس پہ بھی اس طرح کی باتیں چلتی ہیں بڑے عام طریقے سے. ایٹ دا سیم ٹائم ہی از ناؤ کمنگ آؤٹ اینڈ سیئنگ کہ میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. سو کیا آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی ویلیو ہے؟ اٹس ناٹ جسٹ ہم ایکچولی بھائی, اس میں سب وہ لوگ اس پورے ورژن کو سپورٹ کرتے ہیں جو کمفرٹیبل ہیں اپنے لائف اسٹائل میں, سنفل جو بھی لائف اسٹائل ان کا ہوتا ہے, یو نو, جس میں وہ کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. اور یہ جو ورژن ہے یہ ان کو بیسیکلی الاؤ کرتا ہے, کمفرٹ کرتا ہے کہ آپ اپنا لائف اسٹائل چھوڑے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے قریب ہو سکتے ہیں. یعنی مثلاً آپ بیسکلی آپ نے کہا کہ میں اسلام کی طرف آیا ہوں, اینڈ نہ اس میں آپ کے پاس پردہ ہے, نہ آپ کے پاس میوزک تو آپ نے چھوڑنی ہے, نہ آپ نے فلم اور ڈرامہ اور یہ ریلیشن شپ بھی وہ نہیں چھوڑنے, ریلیشن شپ بھی نہیں, آپ فزیکلی ٹچ بھی کر سکتے ہیں دوسرے کو, میل اینڈ فیمیل. آپ جو ہیں وہ بلیف سسٹم بھی آپ کا کوئی, بلکہ تھوڑا سا بلیف سسٹم بھی ریورس گیئر لگ گیا, کیونکہ پہلے ہو سکتا ہے آپ نے تھوڑا سا سوچا ہو کہ میں مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ ہے, اور میں مانتا ہوں کہ امام مہدی نے آنا ہے, اور وی ہیو ٹو پریپیئر فار دیٹ. وہ بھی آپ اپنے آپ کو نیوٹرل میں لے آئیں کہ بس وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاد ویسے ہی آپ مائنس کر دیں بیکاز وہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اسلام جو ہے بس وہ ایسا ہی دین ہے جو بہت ہی ایک سافٹ سا کائنڈ آف امپورٹنٹ سا دین بن جاتا ہے, جہاں پہ اٹس ریئلی ناٹ ریئلی اینی تھنگ, اٹس جسٹ اے ویری لیم سارٹ آف اے ریلیجن. اینڈ وین یو لک ایٹ دا لائف آف دا صحابہ, آئی مین دس از ناٹ دا پرسیپشن یو گیٹ آف اسلام ایٹ دیٹ ٹائم. دس از ناٹ دا, یو نو, جہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, یو نو, the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is being told that کہ you have don't compromise on your religion, you know, آپ کا دین آپ کا دین ہے. آپ کسی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس کے لیے بینڈ اوور نہ کریں کہ جی میں یوں ہو جاؤں, وہ ہو جاؤں, فلاں ہو جاؤں. You do what you have to do. عمر بھائی آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو یہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کلیئر فرمایا ہے. اب ٹیسٹ آسان نہیں ہوتا, تو
ہم اکثر ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ, میں نے خود بھی لوگوں سے ڈسکشنز کی ہیں جو اس طرح کے بلیفس میں بڑی جلدی بلیو کر لیتے ہیں اور ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, کہ ہم ایزی جو لگتے ہی ہے نا چیز ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. وی بائی دوز فتواز کوئکلی, وی آر آفن سو کوئک ان بائنگ سچ فتواز, یا ان کو ایک دم ہاں یہ ٹھیک ہے یار, یہ ٹھیک ہے, میوزک بھی حلال ہے, حجاب کا بھی اس میں ایشو نہیں ہے. ہم اکثر اس میں پڑ جاتے ہیں. میں نے لوگوں سے ڈسکشن کی ہیں, ایون اپنے بہت قریبی لوگوں سے بھی ان ڈیٹیل, جب وہ کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے اکثر یہ آبزرو کیا ہے کہ جب ان کو کاؤنٹر آرگیومنٹس لا کے دیتے ہیں نا ہم قرآن سے اور سنہ سے اور سیرہ سے, انہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے آلریڈی وہ والا دوسرا فتویٰ پہلے سے بائی کر لیا ہوا تھا. تو میری ایڈوائز یہ ہے, ڈونٹ بی ٹو کوئک اینڈ ڈونٹ بیکم اے وکٹم آف دس مسٹیک کہ یار یہ ایزی ہے, لیٹس ٹیک دس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ایک ہی دین ہے, اور وہ ویسا ہی قبول کیا جائے گا جیسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا, جیسے حکم دیا گیا تھا کرنے کا. سو ڈونٹ بی, اس میں جلد بازی نہ کریں. اگر آپ کو کوئی ایسا اوپینین لگتا ہے جو ایک واسٹ میجورٹی سے مختلف نظر آ رہا ہے, اچھے طریقے سے اس کو میک شور کر لیں کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے دوسری طرف والی سائڈ کو. آپ نے قرآن میں مثال طور پہ حجاب کے بارے میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے, تو مجھے یہ ریئلائز ہوا ڈسکشن کرتے ہوئے کہ اس نے تو یہ ابھی پڑھا ہی نہیں جو سورۃ النور میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا تھا, یا سورۃ الاحزاب میں, یا اس کے اور جو کچھ تھے. تو آپ اچھے طریقے سے پہلے دوسری سائڈ بھی قرآن اور اوتھینٹک سننا اور ایسے اسکالر سے مل کے میک شور کر لیں. اس کے بعد کسی اس طرح کی چیز کو فتویٰ, کسی اس طرح کے اوپینین کو لیں یا نہ لیں. اور لاسٹ چیز, دعا, نیور انڈرمائن دعا. اللہ سے دعا ضرور کریں اگر آپ سنسیئر ہیں اینڈ یو لوکنگ فار دا ٹروتھ. always make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, یا اللہ guide me to the truth, جو آپ کے سامنے truth ہے. اگر at the end آپ you are unable to take a decision, then make dua. پہلے سے دعا کریں اور end تک دعا کرتے رہیں, ہر روز دعا کریں گائیڈنس کے لیے. کیونکہ میٹر جو ہے وہ بہت گریو ہے. آپ کوئی نئی گاڑی نہیں خرید رہے, کوئی نئی شرٹ نہیں خرید رہے جس پہ کچھ غلط ہو بھی جائے تو آپ کمپرومائز. اٹس اباؤٹ یور دین and your آخرہ, you know, never ending life depends on this. حالانکہ ہم نہیں, جنہ اور جہنم, you know. حالانکہ ہم گاڑی خریدنے پہ بہت چیزیں چیک کرتے ہیں, آگے پیچھے گھر لینے سے پہلے بہت کچھ چیک کرتے ہیں. ابو سعد فائنل کامنٹس. ضیاء بھائی, اسکالرس کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے نا, اللہ تعالیٰ کی محبت, یہ انسان کے اندر پری انسٹالڈ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا, یہ اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. دا مور یو نو اباؤٹ ہم, دا مور لو, یو نو, زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اب امیجن کریے بھی جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ جو شخص ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اب صحابہ کرام دیکھیے کتنا بڑا کنسرن تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ یعنی ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اگر اف آئی مے یو نو, اگر میں جنت میں فار ایگزامپل اگر آ بھی گیا, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے داخل کر بھی دیا, تو آپ تو کس لیول پہ ہوں گے, جنت الاعلیٰ میں ہوں گے, فردوس میں ہوں گے, اور اگر ہم بھی ہیں تو ہم کوئی لوور لیول پہ ہوں گے. تو ہاؤ کین بی جنہ وین یو نو یو ناٹ ود اس, کہ آپ کی اگر یعنی قرب نہیں ملے گا. تو سبحان اللہ, تب یہ جو ہے جو حدیث آتی ہے نا کہ المرء مع من احب, کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہوگا. اب یہاں پہ بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ انشاءاللہ ود دس آل اینڈ, کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آر وی ریئلی لونگ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ان کی سنت کے بارے میں نہیں پتا, ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا, ہاؤ ہی یوز ٹو ڈیل ود دا پیپل, گھر میں وہ کیا, بیہائنڈ دا ڈورز ہاؤ واز ہی, یعنی ان کا کیسے معاملات تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, جبکہ پھر وہ اسلام وہی شیلو اسلام رہ جائے گا کہ باہر آؤٹر اسپیس پہ اسلام ہے لیکن اندر سارے کھوکھلے ہوئے, یعنی بندہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. سو دس از ہاؤ اٹ از. ہمیں جو ہے نا لٹرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو ہے پڑھنا چاہیے, ان کی احادیث کو جو ہے نا سیریس ہو کے, بیکاز ایز یو نو اٹ از بین سیڈ کہ یہ بڑا جو ہے سیریس معاملہ ہے, اس سے ہماری آخرت وابستہ ہے, تو اس کو اس حساب سے جو ہے ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا, میں بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں بس فائنلی یہ کہوں گا آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اپنے دل سے پوچھیں کہ جو بھی یہ تمام معاملات ہیں, اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے, ہمارے ساتھ ہم مطلب وہ کسی ڈسکشن میں ہوتے یا ہمارے ان معاملات کو دیکھتے, تو وہ کیا ان کا کیا موقف ہوتا ہے اس پہ. ہم لوگ جو جن چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں اور جن چیزوں کو اپنے لیے اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں کہ جی بے پردہ بھی ٹھیک ہے, سود بھی ٹھیک ہے, میوزک بھی ٹھیک ہے, یہ بھی آرٹ فارم, ساری آرٹ فارمز ٹھیک ہیں, کسی میں مسئلہ نہیں, وغیرہ وغیرہ, کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ مسجد کے اندر آپ سوچیں کسی کا اگر موبائل فون ہی بچ جائے, ویسے ہی بیٹھے ہوں, ابھی نماز نہیں ہو رہی, ابھی اذان نہیں ہو رہی, ویسے لوگ بیٹھے ہیں, کسی کے فون پہ کوئی گانے لگ پڑیں, تو ہمارا اندر سے فطری ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پرمیسیبل ہیں اور ایسے ہیں. تو کچھ میں کہتا ہوں کچھ چیزیں یعنی اسٹرانگ دلائل ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے, کچھ چیزیں نا انسان کے اپنے اندر سے بھی جواب آتا ہے کہ یار یہ بات غلط ہے. چاہے جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو بتا دو نا کہ جی آپ نے کہا جی عورت کے ساتھ ملنا ملانا بھی ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بے تکلف ہونا بھی ٹھیک ہے, ہاتھ ملانا بھی ٹھیک ہے. خود سوچیں کہ کیا یہ وہی اسلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا, جس کے ذکر کیا تھا, یا کیا یہ کچھ ایسی چیزیں جو ہم لوگوں نے ویسٹرن لبرل مائنڈ سیٹ سے انفلوئنس ہو کے ہم نے کچھ اسلام کو اب ماڈیفائی کرنے کی, اس کو ری ڈیفائن کرنے کی, اس کو ریفارم کرنے کی, ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلو آپ قرآن پہ بلیو کرتے ہو نا, یہ بات تو قرآن کے صریح نصوص کے خلاف خلاف ہے, ہے, ہاں. بالکل خلاف ہے. آپ کیسے ایک خاتون سے ہاتھ ملا سکتے اور ہیں حدیث مبارکہ میں بھی, ہاں, جس کو دیکھ کے ایک آ گیا, جس کے سامنے آپ نے نظریں نیچی رکھنی ہیں, آپ اس سے سلام کیسے کر سکتے ہیں, آپ منہ سے منہ ملا کے وہ ہوائی کس کیسے کر سکتے ہیں. ایون دس از ڈسکسڈ ان this has been discussed, yes, absolutely correct. So I think تھوڑا سا اگر انسان, بہت سارے ایویڈنسز ہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایریا نہیں ہے, بہت سارے طریقوں سے اگر آپ اس کو ویو کریں گے نا, جو انسان بھی سنسیرٹی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اس ٹاپک کو ریسرچ کرے گا, انشاءاللہ الرحمن ہماری امید ہے کہ وہ ہم تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی مس گائیڈنس گمراہی سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اور ہم سب کو, اور میں تمام اپنے ہمارے ویورز لسنس کے لیے بھی یہ والی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں چن لے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین میں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم, سیم چینل. انٹل دین ڈو اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.